بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اسلام اسٹڈی سرکل کے اس سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قرآن مجید کا جس مقام کا مطالعہ ہم کریں گے، یہ مقام سورہ بنی اسرائیل کا ہے، اور اس کو ہم بجا طور پہ قرآن مجید کے جو احکام عشرہ ہیں یا 10 کمانڈمنٹس ہیں اس سے موسوم کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے وہ لوگ کہ جو مذہبی لٹریچر سے واقف ہیں کو یقیناً یہ معلوم ہوگا کہ تورات میں احکام عشرہ یا 10 کمانڈمنٹس جو ہے ان کا ذکر آتا ہے، جو حضرت موسیٰ کو دی گئیں، اور ان کے اندر بنیادی جو اخلاقیات ہے وہ بیان ہوئی بھی ہے، کچھ شریعت کے مباحث بھی بیان ہوئے ہیں۔ اسی سے مماثل آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیان کی گئی ہیں جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اخلاقیات کے پہلو سے ہمیں کن چیزوں کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ اس وجہ سے یہ ایک ایسا حصہ ہے قرآن مجید کا جس کو ہم ایک بہت جامع حصہ کہہ سکتے ہیں، بہت کمپریہنسو حصہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے جو آپ کو تفصیل معلوم ہوگی اپنے کردار اور اخلاق کے پہلو سے جو قرآن چاہتا ہے ہمارے اندر پیدا ہو، اس سے زیادہ آپ کو شاید جامعیت سے پورے قرآن میں کہیں نظر نہ آئے۔ ویسے تو قرآن مجید کے اندر یہ بہت جگہوں پہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پہ اخلاق اور کردار کو زیر بحث لایا گیا ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے بلا خوف تردید کہ شاید یہ سب سے کمپریہنسو اور سب سے جامع مقام ہے جہاں پہ یہ اخلاقی ہدایات درج ہوئی ہیں، اور یہ دونوں طرح کی ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ہمیں زندگی میں اپنانی چاہیے اور وہ چیزیں بھی کہ جن کو ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا چاہیے۔ یہ جو آیات ہیں خواتین حضرات، یہ سورہ بنی اسرائیل کی، یہ آپ کے سامنے اب ڈسپلے ہو رہی ہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: سنو، تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ کہ روز قیامت ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ۔ تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ تنہا اسی کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرو۔ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو نہ ان کو اف کہو اور نہ ان کو جھڑک کر جواب دو، تم ان سے ادب کے ساتھ بات کرو اور ان کے لیے نرمی سے عاجزی کے بازو جھکائے رکھو، اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ لوگوں، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔ اگر تم سعادت مند رہو گے تو پلٹ کر آنے والوں کے لیے وہ بڑا درگزر کرنے والا ہے۔ تم قرابت دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور مال کو بے جا نہ اڑاؤ، اس لیے کہ مال کو بے جا اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر ان ضرورت مندوں سے اعراض کرنا پڑے اس لیے کہ ابھی تم اپنے پروردگار کی رحمت کے انتظار میں ہو جس کی تمہیں امید ہے، تو ان سے نرمی کی بات کہو۔ اپنا ہاتھ نہ گردن سے باندھے رکھو اور نہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ رہو۔ بے شک تمہارا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے یقیناً باخبر ہے، وہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ تم اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی، ان کا قتل یقیناً بہت بڑا جرم ہے۔ اور زنا کے قریب نہ جاؤ اس لیے کہ وہ کھلی بے حیائی اور بہت بری راہ ہے۔ خدا نے جس جان کی حرمت قائم کر دی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو، اور یاد رکھو کہ جو مظلومانہ قتل کیا جائے اس کے ولی کو ہم نے اختیار دے دیا ہے، سو وہ قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے، اس لیے کہ ان کی مدد کی گئی ہے۔ تم یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو، ہاں مگر اچھے طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو اس لیے کہ عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تم پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی طریقہ اچھا ہے۔ تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کو تم جانتے نہیں ہو، اس لیے کہ کان، آنکھ اور دل ان سب کی پرسش ہونی ہے۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو اس لیے کہ تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ ان سب باتوں کی برائی تمہارے پروردگار کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ایک ادنا سی جو ریڈنگ ہم نے کی ہے، اس میں یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں وہ کس طرح سے ایک مربوط طریقے سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اور ایک بات جو آپ نے اکثر نوٹ کی ہوگی قرآن مجید میں، وہ یہاں پہ بھی قابل توجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا حق بیان کرتے ہیں تو اس کو ایک اخلاقی حق کے طور پہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی یہ بات کہ اللہ
کے بارے میں ہم یہ کوئی رائے قائم کریں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، تو خدا یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر اخلاقی رویہ ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ آپ خدا کے ساتھ جب کسی کو اس کا ہمسر مانتے ہیں تو یہ صرف اسی طور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اطلاع دے کہ اس کا کوئی شریک ہے۔ تو جب خدا نے اس چیز کی اطلاع نہیں دی تو انسان جب یہ کام کرتے ہیں تو قرآن اس کو افتراء کہتا ہے، اور اس کو ایک ایسی ناحق بات کہتا ہے کہ جس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہر چیز معاف ہو جائے گی، لیکن جانتے بوجھتے شرک کو معاف اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے۔ آغاز یہاں سے جب ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کے بہت سارے مقامات میں اللہ کا حق بیان کرنے کے فوراً بعد والدین کا حق بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں پہ بھی ترتیب یہی رکھی ہے، اور انسانوں کو اس چیز کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جو ماں باپ کی شکل میں ان کو ایک عظیم انعام دیا، ان کے حوالے سے خاص طور سے جب وہ ادھیڑ عمر کو پہنچ جائیں تو آپ نے ان کے بارے میں جو رویہ اختیار کرنا ہے وہ بہت رسپیکٹ کا، وہ بہت ادب کا، وہ بہت لحاظ کا ہے۔ آپ نے ان سے جھڑک نہیں کرنی، اف تف نہیں کرنی، ڈسرسپیکٹ شو نہیں کرنی، ان کے ساتھ ادب سے بات کرنی ہے۔ اور دیکھیے وہ دعا جو ہم اکثر اپنی نماز میں اور اس کے علاوہ پڑھتے ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے خداوند تو انہیں ان پر رحم فرما جس طرح سے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا رحمت اور شفقت کے ساتھ۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یوں سمجھیے کہ ہمیں سجھایا گیا ہے کہ خدا سے اگر مانگنا بھی ہے والدین کے لیے تو یہ چیز مانگنی ہے، اور خدا کی پرورش کو اور خدا کی جو شفقت ہے اس کو دیکھیے ماں باپ کی شفقت سے ایک ادنا تشبیہ دی گئی کہ جیسے آپ کے ماں باپ اور ہمارے ماں باپ جو ہیں انہوں نے ہمیں پالا تھا، تو اے اللہ تعالیٰ جس طرح سے انہوں نے شفقت ہم پہ دکھائی تھی تو آپ ان پر شفقت دکھائیے۔ اور اس کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کبھی کبھی آپ سے تجاوز ہو بھی جائے تو آپ کو چاہیے کہ فوراً اس میں آپ پلٹیں۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، سخت بات ہو گئی ہے، تو ماں باپ کے معاملے میں اس کو اہون نہ سمجھیے، اس کو آسان نہ سمجھیے، فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ بہت درگزر فرمانے والے ہیں۔ تو آغاز آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق سے کرتا ہے اور اس کے فوراً بعد پھر والدین کے حق سے کرتا ہے، اور چونکہ والدین کے ساتھ ہی پھر انسان کی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے تو ان کا ذکر فوراً آ جاتا ہے کہ تم قرابت دار کو اس کا حق۔ تو قرابت دار کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، خاص طور سے جو آپ کے بلڈ ریلیشنز ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کا جو رائٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے ساتھ سمپتی کا مظاہرہ کرنا، یہ انسان کا اس پر ان پہ یعنی ان لوگوں کا انسان پہ رائٹ ہے کہ ہم ہرگز کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ان کی دل شکنی ہو۔ تو دیکھیے والدین، اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا، والدین کا ذکر آیا، اور پھر فوراً بعد ہی قرابت مندوں کا ذکر آیا، اور پھر دیکھیے کہ انہی سے ملتا جلتا اب معاملے کو جب آگے بڑھایا تو معاشرے کے جو دوسرے کمزور طبقات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا، مسکین اور مسافر کو بھی۔ اس کی وجہ یہ کہ اس زمانے میں خواتین حضرات جو مسافرت تھی اور جو جس طرح سے لوگ سفر کرتے تھے وہ دوسروں کے رحم و کرم ہی پہ ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں آج کا جو ڈیولپڈ نظام ہے جس میں آپ اپنی مرضی سے چلے جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اتنا آسان نہیں تھا سفر کرنا، اس جان جوکھم میں ڈالنے کے برابر تھا، اور مسافر اکثر اوقات مفلوق الحال ہو جاتے تھے اس وجہ سے۔ تو یہ کہا گیا کہ آپ مسکین کو اور مسافر کو بھی ان کا حق ادا کیجیے۔ اور دیکھیے پھر کہا گیا اسی پہ تفریح کرتے ہوئے، اسی پہ کرولری کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ آپ تبھی ادا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس وہ پیسہ جو ہے وہ صحیح مدات میں خرچ ہونے کے لیے موجود ہے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ آپ مال کو بے جا نہ اڑائیں، اللے تللے نہ کریں، ڈونٹ ویسٹ یور منی، اس لیے کہ خداوند تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو مال کو اس طرح سے بے جا اڑاتا ہے، بے تکے طریقے سے، اس کا کوئی مصرف نہیں ہوتا اور فضول خرچی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو فضول خرچ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان جو ہے وہ اللہ کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ فضول خرچی جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی طرف اس لیے لے جاتی ہے کہ آپ کو تو یہ مال دیا گیا تھا اس لیے کہ آپ اپنی ضروریات کو تو پورا کریں ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے بارے میں بھی آپ کو خیال ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے شکر کا جو حق ہے وہ اسی طرح سے ادا ہوتا ہے کہ جو مال خدا نے آپ کو دیا ہے اس کو آپ دنیا سے شیئر کریں، اور لوگوں سے شیئر کریں۔ تو یہ کہا گیا کہ شیطان تو آپ کو یہ کرنے نہیں دے گا، وہ تو فضول خرچی پہ آپ کو اکسائے گا، اور چونکہ اس کا اپنا وتیرہ یہ ہے کہ وہ ناشکرا ہے تو وہ آپ کے اندر بھی ناشکری پیدا کرتا ہے، اور کسی طرح اور ناشکری کا نتیجہ اصل میں نتیجہ بیان ہوا ہے، یعنی جب آپ مال کو اللہ تعالیٰ کے لیے محفوظ نہیں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے جو راہ میں خرچنے کے لیے آپ کے پاس مال ہوگا ہی نہیں، آپ اس کو اللہ تعالیٰ اڑا چکے ہوں گے، اڑا رہے ہوں گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کبھی آپ خدا کی شکر گزاری آپ کے اندر نہیں پیدا ہوگی، بلکہ آپ اور حوث پہ مبتلا ہو کے اس کام کو کرتے چلے جائیں گے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ دیکھیے اگر آپ کسی ضرورت مند کے حوالے سے اس پریشانی میں ہوں کہ آپ اس کو کچھ دے نہیں سکتے،
تو کم سے کم آپ کو ان سے میٹھی بات تو آپ کر سکتے ہیں نا. یعنی یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان سے نرمی ہی سے بات نہ کریں. تو قل لہما قولا میسورا، آپ ان سے نرمی کے ساتھ بات کریں، کیونکہ آپ جب دوسرے کے بارے میں جب دوسرا خاص طور سے اپنا دستے سوال دراز کر رہا ہوتا ہے تو اس نے اپنی سیلف اسٹیم کو پہلے ہی سیکریفائس کیا ہوتا ہے. وہ پہلے ہی اپنی عزت نفس کو بڑی مشکل سے اس پہ ایک لحاظ سے چھری چلا کے ہاتھ پھیلاتا ہے. اور اگر آگے سے اس کو ڈانٹ مل جائے یا اعراض کا بہت سخت رویہ ملے تو اس کا مزید زیادہ دل شکنی ہوتی ہے. تو یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے ریفیوز بھی کرنا ہے تو نرمی کے ساتھ آپ ریفیوز کریں. اور پھر دیکھیے کہ اپنا ہاتھ گردن سے نہ باندھ رکھیں کہ اور نہ اس کو کھلا چھوڑ دیں. مطلب یہ کہ نہ آپ کنجوسی میں پڑیں اور نہ آپ اتنا خرچیں کہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو خرچنے کی نوبت آئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچیں تو آپ بالکل درماندہ ہو کے بیٹھ جائیں اور ملامت زدہ ہو کے بیٹھ جائیں کہ بھی میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کو نہ فضول خرچی کرنی ہے اور نہ کنجوسی کرنی ہے، بلکہ ان کے درمیان آپ نے راستہ اختیار فرمانا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں رزق جو ہے، رزق کی آزمائش میں سب کو ہم نے مبتلا کیا ہوا ہے. بعض لوگوں کو دے کے آزمایا ہے اور بعض لوگوں کو لے کے آزمایا ہے. تو آپ کو خدا کی اس حکمت پر اپنے آپ کو قانع رکھنا ہے، اپنے آپ کو مطمئن رکھنا ہے اور اپنا رستہ اپنے کریٹ کرنا ہے ان حالات کے اندر. اور پھر دیکھیے اس ہینیس پریکٹس کو، اس بہت ہی سے کہتے ہیں سفاکانہ جو وہاں پہ عمل ہوتا تھا کہ اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل کر دیا جاتا تھا. یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں، آپ یہ بھول رہے ہیں کہ کھلانے پلانے والا خدا ہے، آپ کو بھی وہ دیتا ہے اور ان کو بھی وہی دے گا. چنانچہ یہ مت سمجھو کہ اگر اولاد پیدا ہو گئی ہے تو وہ اپنی رزق کے بارے میں وہ آپ پر اس طرح سے ڈپینڈنٹ ہے. نہیں، وہ روزی اس کا بندوبست بھی خدا کرتا ہے. اس لیے کہ قتل ایک ایسا بڑا جرم ہے کہ اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. تمام شرائع کے اندر یہ بالکل ممنوع قرار دیا گیا ہے. پھر یہ کہا گیا کہ دیکھیے آپ کو کھلی ہوئی بدکاری اور بے حیائی کس کے قریب نہیں جانا، زنا خاص طور سے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کیونکہ یہ سوسائٹی کے اندر فیملی کی جو بنیادی اینٹ ہے جو سوسائٹی کو استوار کرتی ہے، یہ اس کو منہدم کر دیتی ہے، اس کو ڈھا دیتی ہے. سو یہ کہا گیا کہ اپنے آپ کو اس سے آپ نے بالکل دور رکھنا ہے. اور خدا نے جس جان کی حرمت قائم کر دی اسے آپ نے ناحق قتل نہیں کرنا. اس لیے کہ جو مظلومانہ قتل کیا گیا ہے اس کے ولی کو ہم نے اختیار دیا ہے کہ اس کے نتیجے میں قصاص لے سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے. پھر یہ فرمایا گیا کہ تم یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو، کیونکہ ظاہر ہے یتیم اگر آپ کی سرپرستی میں ہیں اور یہ اندیشہ ہوگا کہ بھئی ان کے مال سے آپ انتفاع کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو آپ جلدی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ یہ میچور ہو جائیں، پھر مجھے وہ مال تو واپس کرنا پڑے گا ان کی میچورٹی پہ. تو آپ یہ چاہتے ہوتے ہیں کہ بھئی اس سے پہلے کہ وہ میچور ہوں یو اسپینڈ ایز مچ ایز یو وانٹ فرام دیئر منی. تو یہ کہا کہ نہیں، یہ امانت ہے آپ کے پاس، اس کو اگر آپ کو اپنے لیے انتفاع بھی کرنا ہے، آپ نے اپنے لیے خرچ بھی کرنا ہے جو جائز ہے، تو وہ اتنا ہی ہونا چاہیے جو سرپرست کی ایک ناگزیر ضرورت ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو بالکل اپنے لیے ہنیہ مریا سمجھ لیں. اور پھر دیکھیے خواتین حضرات، ایک اہم ترین بات کی طرف جو اشارہ کیا گیا کہ عہد کو پورا کرو. یعنی ان العہد کان مسئولا، اس لیے کہ عہد کے بارے میں پرسش ہوگی. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایک چیز جو آپ نے دوسرے شخص کے ساتھ کمٹ کی ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے. پیمانہ اگر آپ تول رہے ہیں، یعنی آپ اس زمانے میں ظاہر ناپ تول موجود تھی، آج بھی موجود ہے، لیکن اس زمانے میں چونکہ بارٹر سسٹم تھا تو یہ اور زیادہ نمایاں تھا. تو یہ کہا گیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی جو ترازو ہے اس میں آپ کے دینے کے باٹ اور ہوں اور لینے کے باٹ اور ہوں. تو یہ بھی اسی آنیسٹی کا ایک فرع ہے کہ آپ نے ہر لحاظ سے جو کچھ بھی آپ گڈس کو دے رہے ہیں ان کو پورا اور ٹھیک تول کے دینا ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ آپ کو ہرگز ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا کہ جن کے بارے میں آپ کو کوئی علم نہیں ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ آنکھ، کان اور دل جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے. یعنی ہم بعض دفعہ ہیئر سے پہ رلائے کرتے ہیں، بعض دفعہ ہمارے اندر کا جو انسان ہے اس کے اندر یہ کیوروسٹی ہوتی ہے، اس کے اندر یہ ایک جستجو ہوتی ہے کسی طرح سے لوگوں کے عیب تلاش کیے جائیں اور ان کو اچھالا جائے اور کسی طرح سے اپنے آپ کو ہم بہتر ثابت کریں دوسروں سے. ظاہر ہے جب دوسروں کے عیوب نظر آتے ہیں تو انسان اپنے عیوب کے بارے میں ذرا مطمئن ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، مجھ سے زیادہ اور لوگوں کے اندر بھی عیوب پائے گئے ہیں یا پائے جاتے ہیں. تو یہ کہا گیا کہ دیکھیے اپنے آنکھ کو، اپنی کان اور اپنے دل کو ایسی چیزوں کی طرف نہ آپ مائل کریں کہ جن کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ علم آپ کو نہیں مل سکتا. اس لیے کہ اس معاملے میں بھی آپ کو آپ کے اپنے لمز کے بارے میں، اپنے اعضاء کے بارے میں آپ کی پرسش ہونی ہے. دے ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. اور دیکھیے پھر آخری بات جس پہ بات کو ختم کیا گیا ان اخلاقی باتوں کو، وہ بات ہے کہ جو انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو پھر ساری نیکیاں جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اور وہ ہے ایروگنس یا استکبار یا تکبر یا پرائیڈ. یہ کہا گیا کہ تم زمین پر اکڑ کے نہ چلو، اس لیے کہ زمین پر اکڑ کے نہ چلنا تو کبھی کسی بھی اچھے انسان کا شیوا نہیں ہے.
اگر آپ زمین پہ اکڑ کے چلیں گے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اصل میں خدا کے قریب لے کے جا رہے ہیں. آپ کے اندر جو ایک انا ہے وہ آپ کو اس جگہ پہ لے کے جا رہی ہے کہ ہاں میرا ایک خدا ہے اور میں اس خدا کے اگر قریب نہیں ہوں تو کم سے کم اس تک پہنچنے کی میں کوشش کروں گا. آپ اپنے اندر جو آپ اکڑ فون رکھتے ہیں، اپنے اندر جو آپ کی ایک دوسرے سے سپیریورٹی کو ثابت کرنے کا ایک داعیہ ہوتا ہے، وہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس پہ قابو پائیں، لیکن بعض دفعہ انفارچونیٹلی ہم قابو نہیں پاتے اور وہ چیز پھر ہماری شخصیت پہ حاوی ہو جاتی ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جسے ہمیں بہت زیادہ گارڈ کرنا ہے، بہت زیادہ ہمیں اس کے بارے میں اپنے آپ کو متنبع رکھنا ہے کہ زندگی میں اگر کوئی چیز ہے کہ جو انسان کو انسان بناتی ہے تو وہ ہیوملٹی ہے، وہ عاجزی ہے، اور عاجزی کا جو الٹ ہے وہ تکبر ہے. تو اگر انسان کے اندر تکبر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو انسان ہونے کا جو ایسپیکٹ ہے، اس کا جو وہ پہلو ہے، وہ مان پڑنا شروع ہو گیا، وہ کمزور پڑنا شروع ہو گیا، وہ اپنے آپ کو انسان سے بڑھ کے کوئی مخلوق سمجھ رہا ہے. اور جیسے ہی یہ سوچ پیدا ہوتی ہے انسانوں کے اندر تو پھر وہ نہ صرف یہ کہ خدا کے حقوق کو نہیں پہچان پاتے اور ان سے گریز کرتے ہیں، بلکہ اپنے ابنائے نو کے، اپنے جو بردرن ہیں، اپنے جو بہن بھائی ہیں، اپنے سوسائٹی کے لوگ ہیں، ان کے حقوق کو بھی اس طرح سے وہ نہیں پہچانتے. اس لیے کہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جو ان کے خیال میں پھر اب کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ ان کے ہاں جو ایک بڑائی کا تصور ہے وہ پیدا اس سے ہوتا ہے کہ اس کی تسکین اس بات سے ہو کہ میں بڑا ہوں اور باقی مجھ سے چھوٹے ہیں. تو خداوند تعالیٰ نے اس چیز کی طرف بہت توجہ دلائی اور یہ کہا کہ آپ جتنا مرضی اکڑ کے چلیں، آپ زمین کو نہیں پھاڑ سکتے اور نہ آپ پہاڑوں کی کو تک پہنچ سکتے ہیں. یہ کوئی آپ کی اچھائی نہیں ہے، یہ کوئی آپ کی کوئی وہ آپ کا کوئی صحیح اقدام نہیں ہوگا، بلکہ صحیح اقدام یہ ہے کہ آپ اپنی روش کو پہچانیں کہ آپ ایک انسان ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے آپ کے اندر ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا اور آپ کے اندر عاجزی کا مادہ ہونا، یہی وہ اصل چیز ہے. خواتین حضرات، اب ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے حدیث. ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بیوہ اور مسکین کے لیے محنت کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. یہ وہی مضمون ہے خواتین حضرات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت سارے مواقع پہ بہت سارے پہلوؤں سے بیان ہوا ہے. اور اس کی جو ایک خاص اس کا ایک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی جو سوسائٹی کے اور طبقات کے جو کمزور عناصر ہیں ان کو بہت زیادہ رائٹس دیے گئے، ان کے بارے میں انسانوں کو توجہ دلائی گئی کہ آپ نے ہر حال میں ان کا خیال رکھنا ہے. ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی آپ یہ دیکھیے گا کہ اسی بات کی طرف توجہ دلائی، اور یہاں ظاہر ہے کہ کوئی کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ نمایاں طور پہ دو جو سیگمنٹس ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بیوائیں اور جو مسکین ہیں. مسکین کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہر مسکنت ہے، ان کے اندر they have nothing of their own, they are dependent on other people، سوسائٹی پہ وہ ڈپینڈنٹ ہیں، معاشرے پہ وہ ڈپینڈنٹ ہیں. تو ان کے لیے اگر آپ کچھ کرتے ہیں، ان کی بہبود کے لیے کچھ کرتے ہیں، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. ایسے ہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرنے کا جو ایک آخری مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ جان بھی اس کے لیے تج دیں، جان بھی اس کے لیے لگا دیں. تو خداوند تعالیٰ کے اس بہت بڑے اجر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بیواؤں سے مہربانی اور اچھا سلوک کرے گا اور مسکینوں سے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ المجاہد فی سبیل اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا ہوا ہے اور اپنی جان کی بازی کھیلنے کے لیے تیار ہے. بیواؤں کے بارے میں خواتین حضرات یہ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ جو سوسائٹی کے اندر ان کا جو ایک مقام ہونا چاہیے، ان کی جو ایک عزت ہونی چاہیے اور جتنا زیادہ ان کو سپورٹ ملنی چاہیے، ہم ابھی بہت دور ہیں اس سپورٹ کو فراہم کرنے سے. بہت ساری سوسائٹیز میں وہ چیز ہم دیکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، زیادہ تر جو مسلمان معاشرے ہیں، وہاں پہ بیواؤں کا پرسان حال کوئی ہوتا نہیں ہے. اور خاص طور سے چونکہ ہمارے ہاں جو اس سلسلے میں جو عام روش ہے وہ یہ ہے کہ بیوہ خاتون جو ہے وہ بہت سارے سماج ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں وہ دوسری شادی نہیں کر پاتی، اس کو ایک اسٹگما سمجھا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ she has to spend her life, the rest of her life with the children. وہاں وہ اور زیادہ سوسائٹی کے ذمہ دار بن جاتے ہیں کہ ذمہ داری اٹھائی جائے ان کی، اور ان کو یہ دیکھا جائے کہ now that she cannot live with a new husband، تو جو مرحوم شوہر کی وہ خاتون بیوی رہی ہے، اگر اب وہ اس کے سر پہ نہیں رہا تو اب سوسائٹی کو اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے، سوسائٹی کو اس کا خیال رکھنا ہے، اور یہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے.
اور جو شخص اس کلیکٹیو رسپانسبلٹی کو سمجھتا ہے، اگر وہ اپنے طور پہ اس کو ادا کرتا ہے تو وہ ایسی ہے کہ جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ یہی معاملہ کمزور طبقات میں یتیموں مسکینوں کا بھی ہے۔ مسکین ظاہر ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا جب سوال دراز کرتے ہیں، دست سوال دراز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، جب ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے وہ لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، تو اس کی توقع کی جاتی ہے کہ ان کی بھی اسی طرح سے ان کی بھی مدد کی جائے گی، اور لوگ جو ہیں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس کو وہ شیئر کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور ایک اور موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فراخی کی آزمائش ہوتی ہے، یعنی جب آپ کے پاس زیادہ آ جائے، یہ زیادہ بڑی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ اس موقع پہ آپ کے بارے میں زیادہ اندیشہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو بھول جائیں گے، کیونکہ غربت کی آزمائش میں اللہ تعالیٰ پھر بھی یاد رہتے ہیں، اس لیے کہ آپ جب تنگی میں ہوتے ہیں تو خدا کو یاد آتا ہے، لیکن جب آپ فراخی میں ہوتے ہیں تو خداوند تعالیٰ جو ہیں وہ عام طور سے انسان کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ زیادہ بڑی آزمائش ہے بنسبت غربت کے بعض پہلوؤں سے۔ اس چیز کے بارے میں متنبہ رہیں کہ اگر خدا نے ہمیں دیا ہے تو آپ کو ہر روز ہر لمحہ اس کو دیکھنا ہے کہ میں اس سوسائٹی کو اس کو کیسے لوٹا سکتا ہوں، کیسے خدمت کر سکتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی ضرورتیں روک لیں، لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد سوسائٹی کی خدمت کی جائے، سوسائٹی کے بارے میں اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کیا جائے کہ یہ میرا جو مال ہے یہ دراصل اس سوسائٹی کے لیے میرے پاس امانت ہے جو مجھے دیا گیا۔ خواتین حضرات، اب ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اسٹڈی سرکل کے بائبل اسٹڈی سیگمنٹ ہے۔ اس میں یہ کتاب الامثال ہے جو بک آف پرووربز، یہ حضرت سلیمان سے منسوب کتاب ہے۔ اس میں ہم چیپٹر نمبر 22 کا چھٹی آیت کا ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے کو صحیح راہ چلنے کی تربیت دے تو وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں ہٹے گا۔ یعنی چھوٹے بچے کو اگر آپ اس کی اوائل میں، جب اس کی جو اپنی زندگی ہے جب اس کو تشکیل پا رہی ہے، تو آپ جب اس وقت اس کی تربیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ اس وقت یہ جان لیں، یہ سمجھ لیں کہ وہ بڑے ہو کے پھر ہی ول ریپے، اور وہ پھر اس کیریکٹر کا مظاہرہ کرے گا۔ تو اصل میں یہ پیرنٹس کو ذمہ داری بتائی جا رہی ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھیے اس کو سمجھیے کہ اگر if you want to make your children grow in character, then the right time for that is to train and educate them when they are growing up. یعنی جو growing up age ہے، let's say when they are in their forming period ہے، 5 سال 4 سال 3 سال کی عمر میں، آپ اس وقت سے اپنے بچوں کی گرومنگ شروع کر دیں۔ اور یہی بات ہے جو حضرت سلیمان نے یہاں کہی ہے کہ جس بچے کو آپ نے اس عمر سے اس حساس طریقے سے اس کو نرش اور اس کو نرچر کیا، تو وہ بڑے ہو کے پھر کبھی بھی اپنی اس عادت ثانیہ سے سیکنڈ نیچر بن جائے گی، اس سے وہ ہٹے گا نہیں۔ تو یہ ایک بڑی اس لحاظ سے ایک آئی اوپننگ آیت ہے بائبل کی، بک آف پرووربس کی، جو والدین کو ان کی ذمہ داری یاد کرواتی ہے، اور ایک اہم بات سے ذمہ داری یاد کرواتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنے بچے کو، اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہیں تو اس کا جو پہلا نقطہ ہے، اس کا جو نقطہ آغاز ہے وہ اخلاقیات ہے، یعنی کردار کی جو تربیت ہے، that should come first. اور there is no better an instruction for character building than for the parents themselves to do what they would like their children to follow. یعنی جس چیز کو اپنے بچوں میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ خود بن کے دکھائیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ایکسپیرئنس نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر ماں باپ دے لیڈ بائی ایگزامپل، جو کچھ وہ ہیں، اگر بچہ، کیونکہ دیکھیے بچے کے پاس تو اور کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے، اس نے تو ہی ہیز ٹو کاپی ہز پیرنٹس، اس نے اپنے ماں کو کاپی کرنا ہے، اپنے باپ کو کرنا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد سراؤنڈنگس کو بھی کرنا ہے۔ تو اگر ماں اور باپ کے اندر وہ اخلاقی اور صاف پائے جاتے ہیں تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا افیکٹولی وہ ٹرانسمٹ ہوں گے۔ اور دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیے کہ ونس پیپل گیٹ میرڈ تو یہ کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کو اپنی رسپانسبلٹی بھی نبھانی ہے اخلاق کی، اور چونکہ آپ کی کا جو اخلاق اور کردار ہے اس نے ایکچولی آپ کے بچوں پر افیکٹ کرنا ہے۔ تو اگر آپ اخلاق و کردار میں اعلیٰ درجے پہ کھڑے ہوں گے تو آپ اپنے لیے بھی ظاہر ہے خدا کے ہاں اجر کے مستحق ٹھہریں گے، اور ان بچوں کے لیے بھی آپ ان کے لیے صحیح ان کی نشو و نما کریں گے۔ تو یہ ایک دوہری ذمہ داری ہے جو ہر پیرنٹ کو اس کی ذمہ داری کا احساس رہنا چاہیے۔ اینڈ ایز آئی سیڈ کہ اس کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے خواتین حضرات، دیٹ از اٹ ہیز ٹو بگن فرام کیریکٹر بلڈنگ، فرام پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اینڈ فرام میکنگ دیٹ پرسن، بوائے اور گرل، این آؤٹ اسٹینڈنگ ہیومن بینگ۔ انسانیت ہے جو آپ نے سب سے پہلے ٹیچ کرنی ہے۔ آپ مسلمان اچھے نہیں بن سکتے اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ تو انسانی اقدار کو اپنے بچوں کو سکھانا، سچ کے بارے میں،
اخلاق کی جو دوسری بڑے بڑے جو آپ کے لیجیے جو گولڈن جو پوائنٹس ہیں، جیسے جسٹس ہے، جیسے اس بات کو کہ آپ نے دوسرے کا حق ادا کرنا ہے، جیسے آپ نے انصاف سے کام لینا ہے، جیسے آپ نے اندر آپ نے ہیوملٹی پیدا کرنی ہے، جیسے آپ نے دوسروں کے بارے میں سمپتی کے ساتھ رویہ اختیار کرنا ہے، جیسے آپ نے سیلف لیسنس کا مظاہرہ کرنا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس میں جو پیرنٹس ہیں دے ہیو ٹو پلے اے ویری کی رول. اب خواتین حضرات ہم اپنی اس سیگمنٹ کے اس حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جس میں ہم سب ایکسپیرینس شیئرنگ کے طریقے پہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور مدد کرتے ہیں. اور اس میں بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ایکسپیرینس شیئرنگ اور نالج شیئرنگ سے ایک دوسرے کے لیے ڈھارس بھی بندھائیں اور تجاویز بھی پیش کریں، اور زندگی کی جو بہت ساری آزمائشیں ہیں اس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکیں. تو آج ہمارا جو ڈسکشن کا موضوع ہے جس میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکیں گے وہ ہے کہ میرے لیے تفریح کا بہترین ذریعہ کیا ہے. یعنی ہم سب جو ہیں، ظاہر ہے ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم تفریح کریں، انٹرٹینمنٹ کے پہلو سے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی تفریح کے بارے میں یا تو متنبع نہیں ہوتے، ورک یا بہت ساری ذمہ داریوں میں تفریح بھول جاتی ہے، اور یا دوسری ایکسٹریم ہوتی ہے کہ ہر وقت تفریح کرتے رہتے ہیں، ذمہ داریاں بھول جاتے ہیں. تو تفریح بہرحال ہر انسان کی ضرورت ہے، ریلیکسیشن جو ہے وہ ہر نفس کی ضرورت ہے. خاص طور سے اگر آپ اپنے غصے پہ قابو پانا چاہتے ہیں تو تفریح اس کا ایک ناگزیر حصہ ہے، کیونکہ دیکھیے یہ تفریح کیا کرتی ہے کہ آپ کے غصے کا تھریش ہولڈ کو کم کرتی ہے. اگر آپ کے غصے کا تھریش ہولڈ سرفیس کے بہت قریب ہے، جس کا مطلب ہے کہ یو آر ناٹ اے ریلیکس پرسن، تو وہ بہت جلدی اٹ ول کم ٹو دا سرفیس اور آپ پھٹ پڑیں گے. تو تفریح کے جو بہت سارے دوسرے فوائد ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی گرومنگ یہ کرتی ہے، اور یہ آپ کے اندر بیلنس پیدا کرتی ہے، اور یہ ریلیکس جب آپ کو کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کے اندر کریٹیوٹی پیدا ہوتی ہے. انسان کے اندر جو بہت سارے اسٹیمولنٹس ہوتے ہیں، بعض لوگ ٹینشن میں کریٹیو ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کریٹیوٹی یا تخلیق جو ہے وہ جنم تب لیتی ہے کہ جب وہ ریلیکسڈ ہوتے ہیں. سو آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ ہمارا جو ریلیکس کرنے کا سب سے زیادہ پسندیدہ طریقہ ہے وہ کیا ہے. تو اوور ٹو یو مریم. Thank you very much, Dr. Salim. Shabana Ansari, you're first. Please go ahead. اچھا، میری آپ کو بہت شاید عجیب لگے، میری تفریح شاید آپ کو عجیب لگے یا میرا ریلیکسیشن پوائنٹ آپ کو شاید عجیب لگے، کیونکہ میں 1 سال سے یہ المورد سے اٹیچڈ ہوں اور میں یہاں پر البیان اور تدبر پڑھ رہی ہوں. اس کی وجہ سے میں نے کافی میرے نظریات جو ہیں وہ بدلے ہیں، اور میں سمجھے ایک ٹرانزیشنل پیریڈ میں ہوں اس وقت. تو اس وقت جو میرے لیے سب سے زیادہ ریلیکسنگ ٹائم ہے اور جس کو میں بہت خوشی اور بہت انجوائے کرتی ہوں، وہ ایک تو سیٹرڈے سنڈے کی آپ کی کلاس ہے، دوسرے غامدی صاحب کی لائیو کلاسز ہیں، ساجد صاحب کی کلاسز ہیں، اور خالد ظہیر صاحب کی کلاسز ہیں. اس وقت میں بہت ریلیکس فیل کرتی ہوں اور بہت خوشی محسوس کرتی ہوں، اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سچے راستے کی طرف رہنمائی کی ہے. تو کیونکہ ہمیشہ سے اللہ سے دعا کی کہ اللہ جہاں سے بھی حق ملے گا میں نے اس کو لینا ہے. تو وہ یہ میرے لیے سب سے ریلیکسنگ ٹائم ہوتا ہے، اور مجھے آس پاس کا کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. میں بہت توجہ سے سنتی ہوں اور اس کو انجوائے کرتی ہوں بہت زیادہ. اچھا، یعنی جو چیز اصل میں عام طور سے مشقت ہونی چاہیے آپ اس کو انجوائے کر رہی ہیں. نہیں، میں اس کو بہت انجوائے کرتی ہوں. ہاں، وہ میرا ایک دم، میں اس سے بہت ریلیکس ہوتی ہوں، مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے، دل میں ٹھنڈک محسوس کرتی ہوں. میں تفریحیں وہ الگ ہیں، وہ چل رہی ہیں، لیکن آج کل میرا فوکس کسی چیز پہ نہیں، ادھر ہے زیادہ. Right. Thank you. Next up, we have Rakia Khwaja. Please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر شیراز. میرا طریقہ ریلیکس کرنے کا ہے کہ when I finish all the day's work اور رات کو میں آرام سے اگر کوئی اچھی کامیڈی یا کوئی اچھی مووی دیکھوں، even if it is of course non-violent, but it could be a documentary or it could be some exciting suspense story. So I think this relaxes me and I get over all the day's problems. Right. بالکل ٹھیک ہے. Next up we have Imran Babar. شکریہ مریم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب مجھے ٹریولنگ اور ایکسپلور کرنا بڑا مجھے ریلیکس کرتا ہے. تو ایون مطلب پاکستان میں بھی آ کے کوئی چھوٹے شہروں میں جانا، وہاں چیزیں دیکھنا، ایکسپلور کرنا، یہاں مڈل ایسٹ میں بھی، اور when I mean pre-COVID when we were traveling, so that really relaxed me, going to new places and then doing anything new.
कुछ इनोवेट करना, कोई नई चीज करना, नया काम करना, that really relaxes me. राइट, अच्छा, चलें, दैट इज वंडरफुल. ट्रैवलिंग तो खुद एक बहुत बड़ा जरिया है रिलैक्सेशन का भी और लर्निंग का भी. Of course. Let's hope that opens up soon. Next up, we have Api Ruhi. Please go ahead. अस्सलाम वालेकुम. जी, सॉरी, वालेकुम वो सलाम. अनम्यूट करते हुए थोड़ा टाइम लग गया जी. मुझे वैसे तो बहुत सी चीजें हैं जो इंसान रिलैक्स करता है, जिनमें जैसे कि मैं फोन बहुत ज्यादा यूज करती हूँ कि उस पर यूट्यूब पर मुख्तलिफ चीजें देखते रहना, कुकिंग की चीजें हो गई या जो पॉलिटिकल डिस्कशंस मिस हो जाती हैं उनको देखना, या जैसे ये आजकल दीनी कुछ सालों से मैं इस तरफ रागिब हूँ, उनकी डिस्कशन सुनना या वीडियोस पर देखना. लेकिन कुछ सालों से मैंने गार्डनिंग की तरफ मेरा बहुत ज्यादा रुझान हो गया हुआ है और मैं उसको बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ. और उस पूरे प्रोसेस को के बीज लगाने से लेके और प्लांट के निकलने और उसके फ्रूट देने तक का जो प्रोसेस है वो हर सीजन में मैं उसमें खुद पर्सनली उसको सारा करती हूँ और मुझे वो बहुत उससे रिलैक्सेशन मिलती है. ये नेचर के करीब भी आपको रखता है और इंसान जब देखता है तख्लीक अपने सामने होते हुए तो ये वाकई एक बड़े फर्क का एहसास होता है. हाँ जी, वो मतलब इतनी ज्यादा खुशी होती है जब आप खुद आप सीड्स लगाते हैं, फिर उसके ऊपर आप पानी देते हैं और वो कुछ दिनों के बाद उसमें से छोटे छोटे से पौधे निकलना शुरू होते हैं, फिर वो सैपलिंग्स बनती हैं, उनको फिर आप उसमें लगाते हैं प्लांटर्स में, तो वो किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं और उनकी देखभाल करना कि अब इनको चिड़ियों से बचाना है, अब इनको सर्दी से बचाना है, अब इनको गर्मी से बचाना है, वो पूरा प्रोसेस जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने शेयर किया, इंस्पायरिंग बात है. Next up, we have Najia Nazir. Please go ahead. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. मुझे लगता था कि ये थोड़ा हॉबीज से भी मिलता जुलता सवाल है. हमने एक बार आपसे डिस्कस किया था, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्या चीज़ ऐसी है जो एक्चुअली वर्क नहीं है वो रियली रिलैक्स करती है. तो बिकॉज ऑफ पेंडेमिक हमारे जो सोशल कॉन्टैक्ट्स शुरू हुए हैं जूम के जरिए, तो my friends and I, school friends and university friends many years ago, so we have started scheduling time for us once a month or sometimes once in a fortnight. So we talk and we sit together with our coffees and tea and we talk in abandon. तो ऐसा लगता है really कि you're back in those university times. और जब वो बात खत्म होती है, कभी कभी वो 3 घंटे भी चली जाती है, लेकिन ये है कि जब वो खत्म होती है उसके बाद all of us feel that we have rejuvenated and we are back to our younger selves. तो मुझे ये लग रहा था कि शायद अगर आप लोगों में से कोई नहीं करते हैं, अपने फ्रेंड्स से कनेक्ट नहीं करते हैं, तो कनेक्टिंग टू योर फ्रेंड्स ऑफ योर student life actually brings you back to life again. Yeah. Thank you for sharing ji. Next up, we have Aisha Nas. Please go ahead. जी, मुझे सबसे ज़्यादा रिलैक्स फिलहाल तो अभी क्योंकि पेंडेमिक है तो ऐसे तो वैसे ट्रैवलिंग वगैरह भी है और खास करके रिलेटिव से मिलना, उनसे बातें करना जब हम लोग चाय पर बैठते, ये चीज़ है. बट अभी पेंडेमिक है और ऐसे भी सबसे ज़्यादा जो यूजुअली रिलैक्स होने के लिए मैं करती हूँ यही है कि मुझे नेचर एक्सप्लोर करते हुए सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है. जैसे अगर बालकनी में बैठी हूँ तो क्लाउड्स वगैरह देख रही हूँ किस तरह का है, ट्रीज वगैरह हवा, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है. और यही एक्सपीरियंस करते करते मुझे बुक पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है, या तो सॉन्ग या तो बुक. जी बिल्कुल ठीक, चले, वंडरफुल जी. Next up, we have Mohammed Jamil. मुझे जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जो क्रिटिकल स्टडीज जो होती हैं. जब मैं जितना मर्जी थका हूँ अपने ऑफिस के कामों से, और मुझे अक्सर दोस्त कहते भी हैं कि यार ये अभी तुम इतना थक के आए हो, फिर तुम इतनी यानी गांधी साहब को सुन रहे हो, डॉक्टर शहजाद साहब को सुन रहे हो,
اور یہ انالٹیکلی چیزیں پھر دیکھتے ہو کہ تمہارا مائنڈ تھکتا نہیں. ایکچولی میں اس سے ریلیکس ہوتا ہوں کہ آ کر جو ہے وہ میں جتنا مرضی, حالانکہ میرا کام جو ہے میں ٹیکس وغیرہ کا ہے, کنسلٹنسی کا, لیکن جتنا مرضی تھکا ہوں آ کر مجھے جو ریلیکسیشن ملتی ہے وہ یہاں ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے سوشل انٹریکشن ہونی چاہیے, جو ہے وہ گروپس نہیں بنتے ہیں اس طرح سے جیسے پہلے ہوتا تھا. یہ کرونا سے پہلے بھی جو ہے وہ لوگ بہت کم ہیں اس طرح سے زوم پہ آ گئے ہیں, سوشل میڈیا پہ آ گئے ہیں, اور سوشل ڈسٹینس جو ہے وہ اس طرح سے کم ہو گیا فزیکلی جو ہے ڈسٹینس. تو میں جب بھی اپنے ہوم ٹاؤن جاتا ہوں, اپنے وہاں پر میں جو گیدرنگ کرتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل ڈسکشن, خاص طور پر جو ہے مجھے میری ہابیز میں کلیکشن لوگوں کو اکٹھا کر کے سوشل اور خاص طور پر جو مذہبی گفتگو ہے ان کو جاری رکھتا ہوں, لوگوں کو موٹیویٹ کرتا رہتا ہوں. یہ اچھا لگتا ہے مجھے. چلیں, بڑی اچھی بات سن کے آپ کو لگا کہ آپ تھکتے نہیں ہیں دفتر کے کاموں سے. جی تھکتا نہیں ہوں, لیکن ریلیکس ہونے کے لیے پھر میں مثلا آپ جیسے اسکالرز جو ہیں ان کو سنتا ہوں. سم ٹائمز انگزائٹی بھی ہوتی ہے, مثلا کہ کچھ سوالات جو ہیں جیسے پڑھ کے آپ اگر آپ کی ہابیز یا بکس ہیں یا آپ کی کوئی ہابیز جو ہیں وہ بکس ریڈنگ ہے یا ویڈیوز ہیں ان کو دیکھنا ہے, سننا ہے چیزوں کو, لیکن اگر آپ اس میں کوئی چیزیں ہوتی ہیں انگزائٹی بھی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی وہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ آپ کی طبیعت اس طرح کی ہو گئی ہوتی ہے کہ آپ کو وہ چیزیں جو ہیں وہ بعد میں اس طرح سے نہیں کہتی ہیں. جیسے میں اب میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ یہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت زیادہ مواد جو ہے وہ ویسٹ نے رکھا ہوا ہے, اس میں ایک میں اکثر بندہ جو ہے وہ پڑھتا ہوں, ان کی گاندھی صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ بھی ریٹن ہوئی ہے علی سینا کی, اس کی باتیں پڑھنا ہی جو ہے وہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل کام ہے اس نے جو چیزیں, لیکن میرے دوست کہتے ہیں یار پتہ نہیں تم کیسے پڑھ لیتے ہو, ہماری تو غیرت نہیں یہ گوارا کرتی ایک سینٹینس پڑھنا. تو میں نے کہا یار آپ ہابی کے طور پہ پڑھیں اس کو, بالکل اپنے مائنڈ جو ہے نا سیٹ جو ہے وہ سنے تو صحیح کیا کہہ رہا ہے بندہ, ٹھیک ہے وہ جو بکواس کر رہا ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے, اس کی ہم کہیں گے اس کو بکواس ہی, لیکن سنیں گے تو ضرور نا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ہمارا جو ہے اب یہی کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے, یہی اب ہیئرنگ جو ہوتی ہے, جج جو ہوتا ہے نا وہ ہیئرنگ کر کے بنتا ہے بندہ, لسننگ سے نہیں بنتا, ہیئرنگ سے بنتا ہے جج. اسی طرح جو ہے وہ اب میں ان جیسے بندوں کو پڑھ لیتا ہوں, سن لیتا ہوں, اس کا یہ فائدہ ہو گیا مجھے کہ اس کو میں نے ایز اے ہابی کے طور پر جب دینا شروع کیا تو ایموشنز جو ہیں وہ اس طرح سے حاوی نہیں ہوتے ہیں میری اسٹڈیز پہ. بالکل, بہت یہ اہم بات ہے, انسان کے اندر اسٹیبلٹی پیدا کرتی ہے, کیونکہ آپ کو کیتھارسس ہو جاتا ہے نا, آپ کے ایموشنز جو ہیں وہ بیلنس آؤٹ ہو جاتے ہیں ریلیکسیشن میں. تو یہ زندگی میں اصل میں لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تفریح شاید کوئی ایکسٹرا چیز ہے, حالانکہ تفریح آپ کی پوری شخصیت پہ بہت مثبت اثر ڈالتی ہے. آپ کے اندر ریلیکسیشن, آپ کے اندر بہت ساری چیزوں میں ضبط, اور آپ کو خود یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ زیادہ کانشیس لیول پہ زندگی گزارنا سکھاتا ہے. تو اس لحاظ سے آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف آور لائف. بہت بہت شکریہ آپ کا جی. Next we have Samir the Sheikh. Please go ahead. Samir the Sheikh. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر مجھے پسند ہے ریلیکسیشن کے اندر سے کرکٹ کھیلنا, کیونکہ ابھی لاک ڈاؤن بھی شروع ہے تو وہی ایک ذریعہ ہے تفریح کا تو ہمارے لیے. اور سر دوسرا مجھے میڈیٹیشن بھی پسند ہے, اور میڈیٹیشن کرتے کرتے مجھے نماز کے بھی صحیح معنی بھی پتہ چلے تھے, تو ابھی نماز کے اندر بھی سکون ملتا ہے, مطلب نماز بھی ایک تفریح کا ذریعہ بن گیا ہے میرے لیے. اور اس کے علاوہ جیسے ابھی ایک کسی نے بتایا کہ سانگ سنتے سنتے نیچر کو ایکسپلور کرنا اور اپنی فیوریٹ بکس وغیرہ پڑھنا, تو سر وہ بھی میرا ایک تفریح کا ذریعہ ہے. شکریہ. بہت اچھی بات, تھینک یو. Next is Shahina. Please go ahead. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے جو ہے نا ریلیکسیشن ملتا ہے جیسے ہم اپنی فیملی کے ساتھ باتیں کر کے, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سب سے, کیونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, ہماری دادی کے 10 بچے تھے, تو ہم سب اکٹھے ایک ہی گھر میں رہتے تھے. ہم 35 سال تقریباً ایک گھر میں رہے ہیں. بچپن ہمارے بھی بچے اس میں پیدا ہوئے, ہمارے بھائیوں کے بھی کئی وہی پیدا ہوئے, وہی ڈیتھ بھی ہوگی. تو ہمارا وہ اتنا اچھا ٹائم ہے نا, ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہم وہی چیزیں یاد کرتے ہیں, اور ہم بہت ریلیکس ہوتے ہیں سارے. ہم اتنے ایسے کراچی رہے بھی, اور کبھی ہمیں نہیں یاد بہت زیادہ کہ ہم کلفٹن گئے ہو, ہاکس پہ گئے ہو, کہیں بہت کم, کیونکہ گھر میں اتنا ٹائم گزرتا تھا, سب فیملیز تھیں اور بہت محبت تھی سب کی. تو سر مجھے وہی بس اچھا لگتا ہے, سب سے پرانی باتیں. سوشل کنیکٹیوٹی جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے, یہ بھی انسان کی گرومنگ میں بڑا کردار ادا کرتی ہے, کیونکہ آپ کو ملٹیپل
تجربات سے جب آپ حاصل کرتے ہیں نا ایک زندگی کے حوالے سے بہت سارے اسباق، تو آپ کی شخصیت میں بہت توازن اور نکھار پیدا ہوتا ہے. جی سر، ہم نے بڑوں سے بہت کچھ سیکھا، بہت زیادہ، بہت ہی اچھا ٹائم. وہ کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ اتنے عرصے 10 فیملیاں، پھپھوں بھی شادی شدہ 2 بیچ میں تھے سب، اور وہ اتنا اچھا ٹائم. ہم سب ایک میں نہیں، سارے کزن جو ہے نا، آگے سے ان کے بچے کہتے ہیں آپ لوگ کیا یاد کرتے رہتے ہو، کہ ہمارا ٹائم اتنا اچھا گزرا ہے. وہ سب ان چیزوں کو مس کرتے ہیں، بہت ریلیکس ہوتے ہیں ہم لوگ بہن بھائیوں سے بات کر کے. سب شکریہ سر. بڑی اچھی چیز ہے. I see Samina unmuting. Would you like to share? السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں ڈاکٹر سمینہ بول رہی ہوں پاکستان سے. تو مجھے پاکستان میں تقریباً 20 سال پریکٹس کرنے کا موقع ملا، اور میں نے ہر طرح کے پیشنٹس دیکھے، ہر کلاس کے پیشنٹس دیکھے. مجھے جو مزہ آیا وہ یہ آیا کہ مجھے ان سے میں کنیکٹ کرتی تھی اپنے آپ کو پیشنٹ سے، یعنی کہ میں صرف پیشنٹ کو پیشنٹ نہیں سمجھتی تھی، میں ان کے مطلب اتنا کام کرتے ہوئے آپ کو اگر ریڈیولوجی آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو you don't take, it doesn't take 5-10 minutes more than that کہ آپ اس کی ڈائگنوسس پہ آ جائیں. لیکن I used to talk a lot with patients. تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا میں نے کنیکشن اس طرح لگایا کہ مجھے یہ ثابت ہوا، جو مجھے مزہ آتا تھا کہ میں لوگوں سے کنیکٹ کر کے ان کی پرابلمس معلوم کرنا کی کوشش کرتی تھی، کہ سائیکولوجیکل پرابلمس بیچ میں مجھے ہمیشہ نظر آتی تھیں بیک گراؤنڈ میں، کہ کسی کی ہسبینڈ کی پرابلم ہے، کسی کا بہو کی پرابلم ہے، کسی کا بیٹا کام نہیں کر رہا، کسی کے سیلری اتنی نہیں ہے، کسی کے اس طرح کی مختلف، کسی کا بچہ ڈرگس میں پڑ گیا ہے. جب میں ان سے کنیکٹ کرتی تھی اور میں ان سے ان کو یہ بتانے کی کوشش کرتی تھی کہ مے بی یو آر تھنکنگ کہ میرے پاس کوئی پرابلمس نہیں ہیں، اور جب میں ان کو بتاتی تھی آئی ایم سٹنگ ہیئر، اور آپ مچ بھی thinking کہ ڈاکٹری کا کوٹ پہنا ہوا ہے، اور I belong to a very well off family اور بڑی ایجوکیٹڈ ہوں، but I don't have any problems. لیکن میں ان کو اپنی problems بتاتی تھی. I used to discuss with them کہ look, everybody in this world is having problems. Problems is with everyone. یہ زندگی ایک امتحان ہے، یہ ہے ہی ایسے. آپ کو کوئی بھی چیز کبھی بھی کوئی بندے کو ہر چیز پرفیکٹ نہیں ملے گی. This time will never مطلب یہ کبھی بھی ایسا سدا نہیں رہے گا. It will go away. تو آپ کا یہ صبر کا جو امتحان ہے، یہ وقت گزر جائے گا آپ کا. تو یہ چیز ہے مجھے بہت سکون دیتی تھی، مجھے بڑا مزہ آیا اس چیز میں پریکٹس کرنے میں. جی سر. اچھی بات ہے. تو ڈاکٹر سمینہ، یہ تو آپ نے بہت ہی ایکسٹراڈنری ایک بات کی ہے، بڑا یونیک پہلو ہے کہ عام طور سے ڈاکٹرز تو نہیں اپنی پرسنل ایکسپیرینسز یا پرابلم، جی بالکل، لیکن آپ نے یہ شیئر کر کے ان کو یہ اعتماد دیا کہ ان سے وہ آپ سے مدد لے سکتے ہیں، آپ ان کو مدد دے سکتی ہیں. تو یہ جی بالکل، ایسے ہی ہے کہ ہم نمبر تک دے یہ سمجھتے تھے نا کہ ڈاکٹرز تو بیمار نہیں. جی بالکل. ہمارا تصور یہ تھا کہ ڈاکٹرز بیمار نہیں ہوتے، ڈاکٹرز ہیں، تو بہرحال ڈاکٹرز انسان ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے ہاں مسائل نہیں ہیں. بہت شکریہ جی، آپ نے بہت اچھی بہت انسائٹفل آپ نے باتیں کی، ہم سب کے لیے بہت مفید باتیں تھیں. So, since we don't have currently any more raised hands, Dr. Salim, can you tell us your greatest wish from last week, since I forgot to ask you, and also your way to relax? I don't remember the last, but I'll start off with this week. میرا جو سب سے زیادہ ریلیکسیشن کا مجھے مزہ آتا ہے وہ شاعری پڑھنے کا ہے جی. انگریزی، اردو اور فارسی شاعری جو ہے، like all three of them. میں سب سے زیادہ ریلیکس کرتا ہوں شاعری پڑھ کے، اور اس کے بعد پھر ہسٹری اور فلسفے کی کچھ چیزیں پڑھ کے. تو رینڈملی آئی جسٹ پک اپ دا فون، اس کے اندر جو بہت ساری ویکیپیڈیا انٹریز ہوتی ہیں، جو امیجیٹ، جو آپ کہتے ہیں نا کہ ریڈی ریفرنس کی بعض چیزیں ہوتی ہیں بایوگرافیز کے حوالے سے، ہسٹریز کے حوالے سے، کبھی انڈین ہسٹری، کبھی امریکن ہسٹری، کبھی یو کے کی ہسٹری، کبھی پاکستان کی، کبھی مختلف. So basically, history and poetry, I would say. That's how I relax. Thank you so much for sharing. Last week was your greatest wish or greatest dream? Oh, okay. I think جو میری greatest dream اور wish تھی ہے، ابھی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے قرآن مجید کے بارے میں جو نان مسلمز ہیں وہ اس سے صحیح ابھی آگاہ نہیں ہوئے ہیں. Unfortunately,
کیونکہ ہم نے قرآن مجید کو نا مسلمانوں کی کتاب بنا کے پیش کیا ہے, انسانوں کی کتاب بنا کے نہیں پیش کیا, یا انسانیت کی کتاب. تو مائی گریٹسٹ وش از کہ جو the word of God, the last word of God which may have been revealed to Muslims but it is meant for all mankind. تو کسی طرح سے ساری انسانیت کو یہ بتایا جائے کہ this is something that all of us are in need of. اور بیسکلی ہماری نالائکی ہے, مطلب مسلمانوں کی نالائکی ہے کہ they have confined it to themselves, not only confined بلکہ I would say کہ neglected it. تو جن لوگوں نے neglect نہیں بھی کیا وہ بہرحال they are more into themselves. تو باہر نکل کے نان مسلمس کو, اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ ثابت کیا جائے کہ یہ دس از دا ورڈ آف گاڈ, دس از دا فائنل بک آف گاڈ اینڈ دس از اے نیڈ فار ایوری ون. تو یہ اس کا ظاہر ہے ایک اس کا جو ایک ہوم ورک ہے کہ اف یو وانٹ پیپل ٹو گیٹ کنونسڈ کہ یہ دس از اے ورڈ آف گاڈ, تو پھر اس کے لیے یو ہیو ٹو میک دیٹ ایفرٹ to make them realize that this is the word of God, or what are the reasons that we call it the word of God, and how it relates to each and every one of us. So this is my greatest wish that somehow we are able to communicate the import of the Quran, the status of the Quran to the non-Muslim world the way it actually should have been. Thank you so much for sharing, Dr. Salim. We have another participant who'd like to share their relaxation method. Niyaz Fahad. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایکچولی ریلیکسیشن جو ہے مجھے ڈفرینٹ چیزوں سے جیسے آ جاتی ہے کہ مجھے چینج سے ریلیکسیشن آتی ہے. کبھی مجھے بیٹھ کے آتی ہے, کبھی بھیڑ میں آتی ہے, کبھی بھیڑ سے نکل کر واپس آ جاتی ہے, کبھی تھکنے سے آ جاتی ہے تو کبھی سونے سے آ جاتی ہے. تو سمپلی میں اس کو اگر جمع کروں تو مجھے چینج سے ریلیکس آتی ہے, ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں جانے سے مجھے ریلیکسیشن آتی ہے. ٹرانزیشن, کبھی سوشل ہونے میں بہت ریلیکس فیل کرتا ہوں, تو کبھی اکیلے بیٹھ کر کچھ پڑھنے میں ریلیکسیشن آتی ہے. تو بالکل ایسی اگر مجھے پڑھنا ہو تو مجھے ریلیکس ہونا ہو تو شاعری پڑھ لیتا ہوں, تو مختلف قسم کی اردو شاعری بالخصوص, تو اس سے مجھے ریلیکسیشن آتی ہے. تو کبھی بہت چلنا, مطلب بالکل اگر مجھے کبھی زیادہ اسٹریس ہو تو بہت دھوپ میں چلتا ہوں, پھر آ کے سو جاتا ہوں, تو اس سے ریلیکسیشن. تو ٹوٹل اس کو جمع کر کے کہ ڈفرینٹ سچویشنز میں ڈفرینٹ چیزوں سے مجھے ریلیکسیشن. تھینک یو. Thank you. Welcome, Ji. Thank you very much. So should we move on to our Q&A? Yes, we should. So our first question today is from Aisha Naz. Please go ahead. جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ قرآن کو نان مسلم کے ساتھ پریزنٹ کرنا ان لوگ کے سامنے, تو سر ایسا اسلام کو بھی کیسے پریزنٹ کریں مسلم کے سامنے بھی, کیونکہ ہمارے یہاں موسٹلی جہاں میں رہتی ہوں انڈیا میں, یہاں پہ اتنے زیادہ فرقہ ہیں اور ان لوگ اسلام کو میں سمجھتی ہوں پہلے ایمان پہ ورک کریں, لیکن سارے ایمان یہ سب چھوڑ کر وہ لوگ سب ڈریسنگ پہ آ جاتے ہیں, یا مطلب بہت الگ الگ چیزیں, کبھی بیئرڈ پہ آ جاتے ہیں یا رہن سہن پہ آ جاتے ہیں, کہ یہ لوگ پہ زیادہ یہ کرتے ہیں. تو جب میں سمجھانے بھی جاتی ہوں کہ دیکھیں آپ لوگ اس پہ نہیں رہیں, پہلے یہ کریں, نہیں تو پھر ان لوگ کا یہ رہتا ہے کہ ہاں اس پہ ہے. جیسے بہت لوگ میں نے کہا کہ جو مسلم ایکٹرس رہتے ہیں, جیسے پاکستانی ایکٹرس ہیں, تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مجھے پسند ہے, ان لوگ کے بارے میں بھی ججمنٹل ہو جاتے ہیں سارے, یار یہ لوگ کیسے نہیں ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ ان کو اپیئرنس سے کیوں جج کرتے ہیں, اندر سے کیوں نہیں. تو ان لوگ کا نہیں ہے کہ اندر سے نہیں, ان لوگ کا نہیں کہ ان لوگ کو دکھانا یہ کہ آپ باہر سے بھی صحیح رہو. تو اس کو کیسے وہ کلیئر کریں؟ دیکھیں یہ تو ایک ایسا ایفرٹ ہے نا جی, اٹ ڈیپینڈز آن کیس ٹو کیس کہ آپ کے مخاطب کون ہے. ہر ایک کے لیے تو ایک رول آف تھم نہیں ہے. جس کو آپ بتا رہے ہیں تو پہلے تو آپ انالیسس کریں گے کہ وہ شخص کہاں کھڑا ہے. کوئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ جو مرضی بات کر لیں, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بچ, اس لیے کہ وہ استدلال پہ نہیں کھڑے ہوتے, وہ ایموشنس پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے صرف نظر کرنا چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک کہ دے آر یور فرسٹ ایڈریسیز. اسی طرح سے بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دے وڈ لائک ٹو نو دا ٹروتھ, تو اس میں وہ جو ٹروتھ کے جو مختلف منازل ہوتی ہیں, ایٹ ٹائمز دے آر اسٹینڈنگ آن دوز ویریس, جیسے اب لیڈر کو امیجن کریں نا, تو مختلف اسٹیپس پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو جو ایک اچھا پریچر ہوتا ہے اس کو یہ انالیسس کرنا چاہیے کہ بھئی میرا جو ایڈریسی ہے, میرا جو مخاطب ہے, اس وقت کس سچویشن میں ہے, کہاں کھڑا ہے, اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا چیز ہے جو اس کو بگ کر رہی ہے.
تو یہ پہلے تو پرسنالٹی انالیسس کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جو آپ پرسن کا مطلب جج کریں، بلکہ پرسنالٹی انالیسس کا مطلب یہ ہے کہ پرسنالٹی ٹائپ کا جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے، آپ کے انٹلیکچوئل ایشوز کیا ہیں، آپ کس چیز سے بادر ہوئے ہیں، یا کیا چیز ہے کہ جو آپ کو اسٹیمولیٹ کر رہی ہے. تو ہر آدمی کے بارے میں پہلے یہ جج کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر یہ بات سمجھانا کہ دیکھیے اصل جو چیز ہے وہ انسان کا داخل ہے، اس کا ظاہر نہیں ہے. یہ پھر آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جو لوگ ظاہر میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں وہ عام طور سے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بتایا یہ کیا ہوتا ہے کہ اصل چیز ظاہر ہے. آپ نے اگر سر پہ اوڑھنی لی ہوئی، اگر آپ خاتون ہیں، اگر آپ مرد ہیں، داڑھی آپ نے رکھی ہوئی ہے یا لباس آپ نے پہنے ہوئے، وہ چونکہ مذہب کی جو انسٹرکشن ہے وہ شروع ہی یہاں سے کی جاتی ہے کہ آپ کا لباس اور چہرہ اور اپیرنس کیسی ہو، تو وہ سارا زور اس پہ صرف کر دیتے ہیں. لیکن جیسے ان کو بتایا جائے کہ دیکھیے یہ تو اصل میں اس کا مظہر ہے، اس کی ایک مینیفیسٹیشن ہے، انسان اصل میں اس کے دل جو کچھ ہوا ہے وہ اندر سے ہے. تو اگر یہ بات کو آپ کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں تو بعض دفعہ وہ ریزسٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ہاں ظاہر پرستی اتنی زیادہ آ گئی ہوتی ہے کہ وہ جو دل کے اندر کا جو چینج ہے یا دل کے اندر سے جو اچھا ہونا ہے اس کو وہ کوئی اہمیت نہیں دے پاتے. اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو سمجھ جاتے ہیں. تو آپ کو اصل میں انالیسس کرنا ہے کہ میرا مخاطب پھنسا ہوا کہاں ہے، اور اس کو اصل میں یہ سمجھانا ہے کہ دیکھیے کہ جو خدا کی طرف سے جو ہمیں رسپانسبلٹی ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے، وہ یہ کہ ہم اندر سے کیسے ہیں، کیونکہ ہمارا جو تعلق خدا سے ہے وہ ظاہر تو اصل میں اس اندر کا ایک صرف اظہار ہے. اگر وہ اندر جو ہے آپ کا صحیح طور سے اپنے آپ کو اس نے نہیں سمجھا ہوا کانسیپٹ خدا کا اور خدا کے ساتھ جو خدا کی مخلوق کا، تو پھر یہ صرف ایک ظاہر پرستی ہے، ایک اپیرنٹ آپ کے اندر ایک جیسے کہتے ہیں ریچولسٹک پرسنالٹی آپ کی ہے جو ریچولس کو فالو کر لیتی ہے، لیکن جو پرسنالٹی کے اندر ٹریٹس ہونے چاہیے وہ اوجھل ہو جاتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو صرف کچھ براڈ ٹپس دی ہیں، لیکن ایز اے سیڈ کہ پن پوائنٹڈلی تو تبھی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں when we know who the person is and what exactly is bothering him. اوکے سر، ایک کوشچن اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ سر ایکٹنگ جو پیشن ہے، کیا یہ غلط ہے اسلامکلی ایکٹر بننا؟ دیکھیے ایکٹنگ فی نفسہ ہی بالکل غلط نہیں ہے، اس کا غلط طریقے سے کرنا یہ غلط ہے. آپ اگر اپنے آپ کو اس پروفیشن میں جو حدود ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی مرضیات ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ کا دل پاکیزہ رہے اور آپ کی نگاہیں پاکیزہ رہیں اور آپ کی جو زندگی کے اندر پاکیزگی جو ہے وہ ایک قدر ہو، تو ہر وہ چیز جو اس کے خلاف ہو اس سے آپ کے اندر ایک تھوڑی سی ایبھرنس پیدا ہو، یہ ہے مطلوب. اگر ہمارا مقصد یہ ہوگا نا کہ ہم نے پاکیزگی کی زندگی گزارنی ہے، پیورٹی کی زندگی گزارنی ہے، صفائی یعنی دل کی صفائی کی، تو پھر ہمیں آٹومیٹکلی جو بھی ہم کام کریں گے وہ صرف ایکٹنگ نہیں ہے، وہ 10,000 دوسرے بھی کام ہو سکتے ہیں جس میں آپ پیورٹی کا لحاظ کریں گے. اور آئی تھنک کہ بہت سارے ایسے اگزامپلز موجود ہیں. ایرانین ٹی وی کو آپ کسی وقت دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں مثال کے طور پہ کہ وہاں انہوں نے بعض فلمیں ایسی بنائی ہیں کہ جہاں پہ حدود و قیود کا بھی خیال رکھا گیا ہے اور کسی تاریخی واقعے کو اتنا عمدہ طریقے سے اس کو ڈراماٹائز کیا ہے، اس کی فلم بنائی ہے کہ وہ بہت افیکٹو ہے. کیونکہ ڈراما اور جو فلم ہے یہ آپ کی سینسز کو چونکہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے، تو اٹ از اے ویری پاورفل مینس آف کمیونیکیشن آلسو. تو اس کو ابینڈن نہیں کرنا چاہیے، اس کو اچھے طریقے سے یوز کر کے نئی جو جنریشن ہے اور جو لوگ ہیں ان پر اثر ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے. So I think it's just a question of how to use it in a very pure way. That we have Shafaya Chaudhry. Please go ahead. Assalamu alaikum, Dr. Sab. So I'm not an Urdu speaker, so just, when you answer this. So we learned from Javed Sab that Itmam Hujjat and, so on, where it's been taught that like God sent the prophet to every nations and punish the deniers in this world. Now, my question in this regard is then why we see civilizations around the world, especially pre-Abrahamic civilizations like the ancient Chinese, the ancient Egyptians, Minoan civilization that continued for a period. Like if God sending prophets and punishing the deniers, then how come these civilizations survive and then develops and then flourish and continues? So how that can reconcile with Itmam Hujjat? So as you can see that the Quran actually makes two categories of people vis-a-vis Itmam al-Hujjah. It tells us that one of the categories is completely destroyed, people who adhere to polytheism, the idolaters, they are totally destroyed. But as far as people who are deviant monotheists,
So they are spared. So we find the people of the book being spared in the times of Jesus, in the times of Prophet Muhammad. So therefore, it's not the question that every single person is destroyed always as a result of Itmam al-Hujjah. But as I said, those adhering to polytheism, they are put to death. As far as those people are concerned who are basically monotheists, but they may be deviant monotheists, so they are allowed to live as long as they live in subservience. So therefore, this is one important aspect which has still kept the wheel of humanity moving in spite of the fact that many nations were destroyed. And secondly, of course, the prophets that were sent, the Abrahamic prophets especially, they were sent to central, you can say, the area which we now call Palestine. There's a specific belt in which almost all these prophets came. We have those historical maps that you can see. And we don't have as yet any history that any prophet came in, for example, in Africa or in any of the two Americas or in Australia, because all of them have been recently inhabited, so to speak. As far as the Chinese are concerned and the Hindu civilization is concerned, there is always this question which has arisen in the minds of many scholars that they were originally monotheists. For example, if I take the Hindus, so the earliest book of the Hindus is the Vedas. So if you read the Vedas, you'll find that there's nothing but monotheism being expressed there. The Tawheed is being expressed there in a very vehement way. And there are a lot of chances that it does seem that as far as the Prophet Noah was concerned, the time that he lived and the time that the ancient Hindu civilization prospered, they were almost contemporaneous, and it could be very likely that the Prophet Noah and some of his teachings survived and they affected the Hindus. And as far as the Chinese are concerned, their origin is from what we call the Gog and Magog. They are from the third son of the Prophet Noah, who's called Japheth. So they are called the Japhites, and they themselves are the progeny of Noah, as we know historically. So I think if you just study history in a bit more detail, if you study religious historical details regarding these nations, you'll get to know that how these nations have continued to exist over centuries. So as I said, the reason being that as far as polytheists are concerned, they are totally destroyed, but adherents to monotheism, even if they are deviant, they are allowed to live. And that's how we have so many other variations of people who by this time that we are living in, they have actually deviated so much that it seems as if they were always polytheists. So if you just go back in history, for example, let me give you this story of Zoroaster. So the way the Quran mentions Zoroaster and Zoroastrianism itself, it seems that they were a monotheist polity, and they adhered to monotheism. And slowly and over a period of centuries, they corrupted their initial beliefs, and they ultimately ended up as if they were polytheists, and they now have a lot of polytheistic practices. And it does also seem that the way the Quran mentions Zoroastrianism, that perhaps Zoroaster himself was a prophet of God. So I would suggest to you that you should read more widely on the history of prophethood, and you'll find how these civilizations have, as a result, prospered. Next up, we have Sir Faiz Nahmat. Dr. Saab, actually, I would like to have your input regarding the verse of Surah Ahzab, ayat number 56. Actually, I have seen in many translations there are different way of translating this ayat. Inna Allaha malaikatu yusalluna ala nabi. Yusalluna is translated. Some of the scholars translated it as Rahmat, but in many places it is mentioned Darood. So one thing is, I would like to know this: what is the difference between Darood and Rahmat? Is it the same thing? It's only the wording. And the second thing is, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि जैसे अल्लाह और उसके फरिश्ते भी हुजूर पे दरूद भेजते हैं. तो ये कहना ये कैसा है? और इसको फिर मैंने दूसरी जगहों पे देखा, मुख्तलिफ इंग्लिश ट्रांसलेशन वगैरह भी मैंने देखी, तो वहां पे इस तरह भी ट्रांसलेट हुआ था कि वो
अल्लाह और उसके फरिश्ते सपोर्ट करते हैं रसूल को, इस तरह लिखा हुआ था। मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन उसमें ये था कि फिजिकली दे गिव द सलामती भेजते हैं और सपोर्ट करते हैं, कुछ इस तरह से था। वो इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर था। उर्दू ट्रांसलेशन के जितने भी स्कॉलर्स थे उसमें या तो रहमत लिखा हुआ था या दुरूद। तो मेरे ये दो सवाल हैं, क्या अल्लाह दुआ करता है, ये कहना नौज़बिल्लाह ठीक है? मुझे ये बात थोड़ी ठीक नहीं लगती कि अल्लाह दुआ करता है, अल्लाह किससे दुआ करेगा? और दूसरी चीज ये कि हमें क्या कहना चाहिए, इन्नल्लाह मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी का सही तर्जुमा क्या आप समझते हैं? आपकी क्या तहकीक है इसके ऊपर, हमें क्या कहना चाहिए? और ये जो लोगों ने बना लिया है कि इतनी दफा पढ़ो, 100 दफा दुरूद पढ़ो, और इस तरह से दुरूद के वर्द कराए जाते हैं, बाकायदा महफिल होती हैं, तो इस तरह की चीजों का करना और इसके ऊपर जो इनकी थिंकिंग होती है जिस तरह की, क्योंकि वो एक नबी की परस्तिश जैसा एक मामला सा नजर आता है। तो जो हमारे यहाँ एक, क्योंकि बात करना जरा मुश्किल हो जाता है, इवन एक हमारे ग्रुप्स के अंदर भी कुछ थोड़ा सा मैंने बात करने की कोशिश करी तो लोगों ने मुझे बहुत लान तान किया। तो असल में तो मैं समझना चाह रहा था कि असल मामला है क्या और हमारा क्या रवैया होना चाहिए इसमें, जरा प्लीज जरा सा एक्सप्लेन कीजिए। ये दुरूद जो है, जो लफ्ज दुरूद है, ये फारसी का लफ्ज है, इसका मतलब है दुआ करना। और ये दुआ का जो वर्ड है ये निस्बत के साथ अपने मफहूम में तब्दीली पैदा करता है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि जैसे मैं जब कहूँगा कि शुक्र अदा करना चाहिए, तो ज़ाहिर है मेरी निस्बत से जब मैं शुक्र का वर्ड कहूँगा तो इसका मतलब है खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। तो लेकिन कुरान में देखिए ये अल्फाज आए कि इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, अल्लाह भी शाकिर है। तो बाज़ अल्फाज होते हैं जिसमें फ़ाइल की निस्बत से मतलब में तब्दीली आ जाती है। जब मैं कहता हूँ कि मैं शाकिर हूँ तो मेरा मतलब मैं अल्लाह का शुक्र करने वाला हूँ। जब ये कहा जाता है कुरान में कि अल्लाह ताला जो शाकिर हैं, तो वहाँ मतलब ये होता है कि वो शुक्र कबूल करने वाले हैं। बिल्कुल वैसे ही सल्ला का वर्ड है। जब सल्ला का वर्ड मेरे लिए बोला जाता है तो उसका मतलब है मैं नमाज पढ़ता हूँ या मैं खुदा ताला के करीब होता हूँ। सल्ला अला जो है जब इंसान की निस्बत से आएगा, जब वही लफ्ज़ का जो फ़ाइल है करने वाला खुदा हो जाएगा तो वहाँ वो रहमत के मफ़हूम में आएगा। तो पहली बुनियादी बात तो ये है कि ये जान लें कि लफ्ज़ दुरूद कोई कुरान का लफ्ज़ नहीं है, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है और फ़ारसी में दुरूद का मतलब है दुआ। और ये जब दुरूद का वर्ड उर्दू ज़बान में बोला जाना शुरू हुआ तो ये रिजर्व हो गया पैगम्बर के लिए दुआ। पैगम्बर की जो दुआ है वो फरिश्ते करते हैं और इंसान करते हैं। ये तो ज़ाहिर है ऐसी है कि जैसे आप उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला की निस्बत से जब दुआ का वर्ड आता है या सल्ला का वर्ड आता है तो वहाँ वो रहमत के मफ़हूम में आता है। खुदा उन पर अपनी रहमतें भेजता है। गोया जब खुदा की निस्बत से बोलेंगे तो हम कहेंगे खुदा जब दुरूद भेजते हैं यानी खुदा अपनी रहमत भेजते हैं। जब हम ये कहेंगे हम दुरूद भेजते हैं तो इसका मतलब है हम उनकी दुआ करते हैं। तो हम दुआ करते हैं और खुदा रहमत भेजता है। Our next question is from Rafia Khwaja. Please go ahead. Dr. Shahzad, like you said, I would also very much like कि non-Muslims को कुरान का मैसेज सही तरीके से पहुंचाए। मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ और मैं हर साल बहुत non-Muslims के साथ बैठ के कोशिश करती रही हूँ, but my biggest hurdle is कि many of them start pointing out कि अच्छा आप ये कह रही हैं इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, मगर आप ये देखें कि अभी ये जो अटैक हुआ है पेरिस में हुआ है या लंदन में हुआ है, ये आपके मुसलमान कर रहे हैं। सो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। फिर मैं स्टक हो जाती हूँ और मैं कहती हूँ नहीं ये सही तरीके से नहीं कह रहे, बट कहते हैं आपके कुरान में तो नहीं लिखा कि दिस वाज टाइम स्पेसिफिक these things of killing. So then I don't know what to do and I just keep quiet and नहीं वो थोड़ा आसान देखें। उसका तरीका ये है कि आप उनको बताएं कि दुनिया में इस वक्त कितने 2.5 अरब मुसलमान होंगे लेट्स से, तो ये जो उसमें टेररिस्ट हैं वो कितने % हैं, तो 0.01% भी नहीं है, बट दे मेक हेडलाइंस बिकॉज ऑफ देयर न्यूसेंस। तो उनसे ये कहें कि ये एक बहुत ही पुअर तरीका होगा कि अगर 0.01% के जो एक्शंस हैं उससे आप सारी मुसलमान उम्मत के एक्शंस को जज करें। तो इट इज़ अ रॉन्ग, जिसे कहते हैं ना कि रॉन्ग सैम्पलिंग है। सैम्पल टेस्टिंग जो होती है वो इट हैज़ टू बी ऑन अ वाइडर स्केल। अगर आपने ये बताना है कि मुसलमान कैसे हैं, तो अगर वो 1000 मुसलमान जो टेररिस्ट हैं उन करोड़ों मुसलमानों के दरमियान के जो नहीं हैं, तो बिकॉज दे मेक हेडलाइंस, इसका ये तो मतलब नहीं है कि सारे मुसलमान वैसे हैं, सब उनको सपोर्ट करते हैं सब। हालांकि जब आप उनसे इंडिविजुअली पूछेंगे तो सब कंडेम करेंगे जी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन पूछता कोई नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को पहले ही कहना चाहिए जी कि आपको सबसे पहले ये अपना जाविया नजर दुरुस्त करना चाहिए कि द पीपल हु आर स्प्रेडिंग वायलेंस they are maybe 0.001% of the whole Muslim population. So please set your figures and statistics right, number one. And number two,
اس سلسلے میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کی جو اصل ایکشنز ہیں، یعنی خاص طور سے جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، they have to be judged not by the followers but by the book itself. یعنی یہ بات کہ مسلمان کیسا ہے اس کو آپ مسلمان دیکھ کے نہ جج کیجئے، بلکہ قرآن کو دیکھ کے جج کیجئے، اس کو مسلمان فالو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ مسلمان تو اصل میں they are trying or not trying or maybe semi trying to follow the book of God. تو اس وجہ سے ان کو دو باتیں آپ کو یہ بتانی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیمپل ٹیسٹنگ غلط ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان اسپائٹ آف دا فیکٹ دیٹ یو آر میکنگ these samples as a wrong case in point, you must never judge people by the ideology that they follow, but you should judge the ideology itself. تو آپ نے اگر کوئی کرٹیسزم کرنا ہے تو قرآن پہ کیجئے، یا قرآن کو سمجھنے کے بارے میں سوال کیجئے. مسلمانوں کو کیوں آپ کرتے ہیں؟ بیکاز مسلمان تو صرف اس کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، کچھ غلط کر رہے ہیں. This is an excellent point that you've made, that they should study and Quran and then judge us. Thank you. Our next question is from Samir the Sheikh. Please go ahead. سر میرا سوال یہ تھا کہ جیسے میں کوئی دینی چیز اگر سیکھتا ہوں، یا پھر ایسا آپ کا سیشن ابھی شروع ہے سر، تو اس میں بہت زیادہ ابھی موٹیویٹڈ ہو جاتا ہوں. لیکن جیسے اب سیشن یہ ختم ہوگا تو دن میں میرے ساتھ میں 10 چیزیں ایسی ہوں گی جو اچھی ہوئی ہوں گی، اور ایک چیز ایسی ہوں گی جو بری ہوئی ہوں گی. اور سیشن ختم ہونے کے بعد سے میں سوچوں گا کہ اب میں اللہ پہ مطلب ایک دم ہائی لیول کا بھروسہ کرنے کی کوشش کروں گا، اپنے مشکلوں میں اللہ سے دعا وغیرہ کروں گا، اور میرے اندر وہ موٹیویشن تب باقی بھی رہتا ہے. لیکن جیسے میں سوچتا ہوں اور بعد میں عمل کرنے کی جب باری آ جاتی ہے تو بہت سارے نیگیٹو تھنکنگ وچار وغیرہ میرے من میں آ جاتے ہیں کہ نہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، اللہ تو کبھی آزماتا بھی، اللہ تو کبھی برا بھی کرتا ہے اچھا کرنے کے لیے، وہ ٹائم پہ میں فیس کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا. تو ساری وہ موٹیویشن میری انرجی پوری ڈرین ہو جاتی ہے اندر ہی، اور میں آگے کچھ کر ہی نہیں پاتا ہوں. اور جو تھوڑا بہت بھی بہتر چالو ہوتا ہے زندگی میں وہ بھی سب میں مطلب ضائع کر کے لے لیتا ہوں اپنے. تو سر اس چیز سے بچنے کے لیے اور اللہ پر زیادہ سے زیادہ توکل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ وہ اسٹرگل ہے جو ہم سب اس سے گزر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ جو اپس اینڈ ڈاؤنز ان لائف ہیں، جس میں آپ کا جو فیتھ ہے وہ بعض دفعہ ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک ہائی آ جاتا ہے، کسی موقع پہ یو فیل ویری ریجوونیٹڈ، ریوائیوڈ، اور کسی موقع پہ آپ اپنے آپ کو ڈاؤن محسوس کرتے ہیں. یہ وہ اسٹرگل ہے، یہی وہ آزمائش ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں. 2-3 جو چیزیں آپ کو اس کے اندر فائدہ مند ہو سکتی ہیں، اس میں اولین چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے انسان ایک کمزور ہستی ہے، ہم سب وی نیڈ سپورٹ. تو آپ ایسے لوگوں کی کمپنی تلاش کیجئے کہ جو ایسے لوگ ہیں کہ جو اسٹرانگ ان فیتھ ہیں، کیونکہ جب آپ لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں کہ جن کے اندر عزم ہے، حوصلہ ہے، تو آپ انسپائر ہوتے ہیں، آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں. اور صرف ایفرٹ آپ کو یہ کرنی ہے کہ اپنی سراؤنڈنگ میں ایسے دوست تلاش کریں، ایسے لوگوں کو دوست بنائیں. تو پہلی جو چیز ہے جو انسان کو بہت زیادہ ریجوونیٹڈ رکھتی ہے وہ اچھی صحبت ہے، اچھی کمپنی ہے. کیونکہ جتنا اثر کمپنی کا انسان پہ ہوتا ہے وہ شاید ہی کسی چیز پہ ہو، بیکاز وہ میک اور بریک کر دیتا ہے بعض دفعہ. دوسری چیز جو ہے وہ کوشش کریں کہ مسجد سے آپ کا تعلق، اب تو خیر کووڈ کی وجہ سے یہ ذرا مشکل ہو گیا ہے، لیکن جب یہ حالات بہتر ہوں، مسجد ایک ایسی جگہ ہے اگر آپ کم سے کم 1 یا 2 نمازیں مسجد میں پڑھیں تو یہ اگین یہ خدا کے ایک روحانی جو ماحول آپ کو مسجد میں ملتا ہے اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. تو جیسے انسانی کمپنی کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، تو یہ ایک روحانی کمپنی ہے جو آپ کو خدا کی مائیت کی شکل میں ملتی ہے جب آپ مسجد میں ہوتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اس کا ٹائم نکالیے کہ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے کوئی ٹائم وقف کیجیے، جس میں یو آر ایبل ٹو سرو ہیومینٹی ان یور اون کیپیسٹی. جو بھی ہے، پیسہ دینا سب سے آسان کام ہوتا ہے کسی کی مدد کرنا نہیں. آپ ٹائم اور اپنی اسکل کے ذریعے سے جتنا بھی کر سکتے ہیں، ایک ہفتے میں 1 دن یا 2 دن یا روزانہ 1 گھنٹہ یا جو بھی آپ کے لیے کنوینئنٹ ٹائم ہے، تو کسی ایسے کام میں اپنے آپ کو انوالو کیجیے کہ جس میں آپ کوئی ہیومینٹی کی سروس کر رہے ہوں، کوئی کمیونٹی کی سروس کر رہے ہوں. یہ 3 چیزیں کو اگر آپ لحاظ کریں گے تو امید ہے انشاءاللہ اس کے نتیجے میں جو اپس اینڈ ڈاؤنس تو پھر بھی آئیں گے، اس کی تو گارنٹی نہیں دی جا سکتی، لیکن پھر انسان جلدی سنبھل جاتا ہے، ڈاؤن کے بعد وہ جلدی اپ ہو جاتا ہے. جی سر شکریہ سر، انشاءاللہ کوشش کروں گا سر. Before I move on to take more questions, we have a few written questions. And then we'll move on to the next round of questions. So our first question asks, is it haram to make too much profit while doing business? It is not. And you cannot make too much profit in business when you are doing business, because there is a thing called market force. So wo jo profit hai na, it cannot be beyond a certain level, because there are market forces which are
which are playing and which are in action, which automatically they have their effect. So after there is a certain, I would say, a limit beyond which you just cannot go because the market is not going to let you go there. लेकिन उसके अंदर अगर आप मुनाफा जो है वो जितना मर्जी आप रख सकते हैं रखें. और इसके अंदर एक और जो चीज़ होती है वो ये होती है कि प्राइस रेगुलेशन जो है वो गवर्नमेंट भी कर रही होती है बेसिक कमोडिटीज़ की, और करनी भी चाहिए. मसलन जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनके बारे में जो प्रॉफिट मार्जिन है, अगर वो गवर्नमेंट को पता होगा कि भाई दे आर नॉट, पीपल आर नॉट फ्लीसिंग द जनरल पॉपुलेशन बिकॉज वो उनकी रोज़ की चीज़ें हैं, यानी एवरीडे एडिबल्स हो सकते हैं, एवरीडे आइटम्स की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उन सब की रेगुलेशन जो है वो हुकूमत की तरफ से हो. अब इसकी ज़रूरत वैसे ज़्यादातर पड़ती नहीं है क्योंकि व्हाट हैपेंस इज कि मार्केट फोर्सेस देमसेल्व्स टेक केयर ऑफ इट. लेकिन किसी मौके पे ऐसा ज़रूर होता है कि बाज़ दफ़ा इसको पे इंटरफेयर करना पड़ता है, तो वो फिर गवर्नमेंट जो है ऐसे लॉज बना देती है कि भाई दिस इज़ द प्रॉफिट मार्जिन, यू शुड नॉट गो बियॉन्ड दैट बिकॉज दीज आर थिंग्स ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़. हाँ, अलबत्ता जो लग्जरी आइटम्स हो सकते हैं तो उसके अंदर ऑब्वियसली फिर लग्जरी आइटम्स का मतलब ये है कि दे आर नॉट नेसेसिटीज़, और वहाँ अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा भी है तो वो फिर ज़ाहिर है वो उन्हीं लग्जरी आइटम्स आर एक्चुअली मेंट फॉर द रिच पीपल. सो इफ़ दे आर रिच पीपल एंड दे आर एबल टू पे मोर, ठीक है, वहाँ आपको ये है. लेकिन एज आई सेड यू हैव टू मेक दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन लग्जरी आइटम्स एंड बेसिक नेसेसिटीज़, एंड दिस इज़ व्हाट गवर्नमेंट्स आर मेंट टू डू. Thank you very much, Dr. Salim. Our next question is it obligatory to offer Friday prayer at masjid? And I assume they haven't been going to the mosque for the past year and a half because of COVID. So they're saying that they're offering it at home. Right, yes, even when times are okay and there's no COVID, even in those times, offering the prayer in the mosque is never mandatory. It never was in the time of the Prophet. In the times of the Prophet, there was a certain time when coming to the prayer congregation was declared as a sign of faith. वो एक अलग चीज़ है. Other than that, मस्जिद की जो नमाज है अजर के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन it was never made compulsory in this background. Thank you, Dr. Salim. The next question asks, if we missed a Friday Fajr prayer, what is the best time to make up for it? Is it at Dhuhr or before Dhuhr? As soon as you wake up. I mean, the only time prohibited for namaz is sunrise and sunset. So if you miss your Fajr, so as long as it is not the time of sunrise, which often is not the case, so as soon as you get up, you should make up for it. Okay. And the last written question asks, I've been interested in investing in stocks and want the earnings to be halal. Is it permissible to invest in stocks, and is it permissible to collect dividends? Obviously, stocks they form a very permissible form of income. The only thing is that if you don't invest in shares which themselves are of commodities which are prohibited, for example, shares of banks or shares of liquor maybe, or things which have been proscribed. So if the shares are of things which are permissible, then there shouldn't be a problem. Thank you, Dr. Salim. To clarify the second question that I asked, they're asking specifically about the Friday prayers. So Regarding are those compulsory to make in the mosque, or can you also pray Friday prayers at home? Well, in normal circumstances, you should pray the Friday prayers in the mosque. But if you are talking about these circumstances in which there is this pandemic going on, I think we have to follow what the doctor tells us. And if doctors advise us to stay and pray at home, then we should pray Zohar, because Friday prayer is only offered in the mosque. When we pray at that time in our own houses, it's called a Zohar prayer. So that's a substitute for that. So if the question is regarding this pandemic, then it is advisable that you pray at home these days, and you pray Zohar in that case. But if it's not COVID times after the pandemic? So if it's not COVID time, then of course we should go to the mosque and pray there, and there has to be some very valid reason for us not going there. Okay, thank you very much, Dr. Salim. Moving on to questions. Noshaba Wasim, you're next. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि दुनिया एक इम्तिहान की जगह है, और जब हम कुरान पढ़ते हैं और उसमें डिफरेंट पैगंबरों की स्टोरीज पढ़ते हैं, तो हर प्रॉफिट की स्टोरी में चाहे उनकी मुश्किल में टफ टाइम आता है, लेकिन एंड बड़ा हैप्पी एंडिंग दिखाते हैं. मतलब जिस तरह
औलाद नहीं थी तो औलाद हो गई, बीमार थे तो सेहत मिल गई। तो ज्यादा जो मुझे कुरान से पता चलता है वो यही लगता है जैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व जरूर होती हैं, लेकिन अगर हम इस दुनिया में देखें तो इस तरह नहीं होता। तो इसको किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे? बेशक हम समझते हैं कि ये दुनिया टेस्ट के लिए है, सब कुछ है, लेकिन कुरान हमेशा होप दिलाता है कि जो भी बुरा वक्त है वो खत्म होगा। मतलब अगर देखें उन्होंने बीमारी थी तो वो सेहत में तब्दील हुई, चाहे जितना अरसे बाद ही हुई, लेकिन अगर हम दुनिया की लाइफ में देखें तो ऐसी चीजें नहीं होती कई दफा। नहीं, वो अगर आप कुरान को गौर से पढ़ेंगे ना तो जहाँ वो होप दिलाता है वो हमेशा पैगम्बरों के जो मुखातिबीन हैं उनको वो होप दिलाता है। मतलब ये कि जो पैगम्बर के ज़माने में होते हैं, क्योंकि पैगम्बरों के बारे में ख़ास कानून है अल्लाह ताला का, और वो ये है कि दुनिया में उनको लाज़िमन होप दी जाएगी और होप के बाद सक्सेस दी जाएगी। तो ये एक ऐसी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो अगर हम कुरान को इस एंगल से ना पढ़ें तो पैदा हो जाती है, और हम समझते हैं कि हम भी उसके मुखातिब हैं। यानी आप समझ लीजिए कि इंसानियत जो है वो दो हिस्सों में तकसीम है। एक हैं वो लोग कि जो पैगम्बरों के ज़माने में उनके साथ जिंदा थे, उनके साथी थे, तो उनके बारे में कानून ये है कि अल्लाह ताला उनको लाज़मन सरफराजी देते हैं। मैं यहाँ पे भी पैगम्बरों से मुराद वो पैगम्बर ले रहा हूँ जो रसूल के मर्तबे में फायज होते हैं। तो ये अगर आप जहाँ पे भी होप की बात देखेंगी, ये हमेशा जैसे इन्नमा मअल उसरि युसरा की आयत कोट की जाती है कि तंगी के बाद आसानी आएगी, तो वहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ खास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि ये जो इस वक्त आप तंगी में मुब्तला हैं और ये अहले मक्का आपको तंग कर रहे हैं, अनकरीब आप सरफराज होंगे। तो ये पैगम्बरों के बारे में है। हम लोग हैं, हमें तो ये नहीं कहा जाता है कि लाजमन दुनिया ही में हमें वो सक्सेस मिलेगी। ये कहा जाता है कि दुनिया में हो सकता है बिल्कुल भी ना मिले, हो सकता है पार्शियल मिले, हो सकता है मुकम्मल मिले, लेकिन ये ज़रूर है कि वो आखिरत में हिसाब बिल्कुल बराबर कर दिया जाएगा। और जो अगर आप साथ दुनिया में वो मामला नहीं हुआ तो अल्लाह ताला बहरहाल आखिरत में तो वो कर देंगे। पैगम्बरों के मुखातिब यानी रसूलों के मुखातिबों के बारे में ये है कि चूंकि उनकी जो जज़ा सज़ा दुनिया में हो जानी होती है, इस वजह से उनको फिर ये उम्मीद भी दिलाई जाती है। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि आपने सवाल इस लिहाज से बहुत अच्छा किया कि कुरान की आम रीडिंग में ये आपको समझ के पढ़ना चाहिए कि कहाँ सहाबाए कराम मुखातिब हैं और उनको ये खुशखबरी दी जा रही है, क्योंकि उनके लिए खुशखबरी ये थी, और कहाँ हम हैं कि ज़ाहिर हम तो सहाबा में से नहीं हैं, हम तो बहुत बाद में हैं। तो हमारे लिए ये है कि नहीं, आजमाइश आएगी, हो सकता है कि वो दुनिया में ख़त्म हो जाए, और हो सकता है सारी ज़िंदगी आपकी आजमाइश ख़त्म ना हो और आखिरत में अल्लाह ताला आपको कॉम्पनसेट करे। सर तो लेकिन दूसरा हम ये भी तो कहते हैं कि मायूसी कुफ्र है, तो अगर मायूसी कुफ्र है और एक जगह आपको कोई प्रॉब्लम है, मायूसी का तो ये मामला ये है, अव्वल तो ये देखें मायूसी कुफ्र है, ये तो एक इंसानों का बनाया हुआ मक़ूला है, कुरान मजीद में तो कहीं बात आई नहीं है। ये सिर्फ इस चीज़ को बयान करता है कि हमें मायूस होना नहीं चाहिए, क्योंकि कुरान में है ना कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से आप मायूस ना हो। तो उससे लोगों ने एक मक़ूला बना लिया, कुरान में तो ये मक़ूला ऐसे नहीं है। तो वो ये है कि जो लोग शिर्क में पड़े हुए हैं उनको भी बताया जा रहा है कि आप अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो, आप जब उससे निकलेंगे तो अल्लाह ताला आपकी दस्तगीरी करेंगे। तो ये जो मायूस होने वाला एलिमेंट है ये तो एक और जगह है, और वो ये है कि आपको अगर अपनी जिम्मेदारी जो आपकी है, जो आपको काम कहा गया है, वो आप पूरा करें। उसके बाद अगर नतीजा आपके मुताबिक नहीं निकलता तो इससे आपको मायूस नहीं होना चाहिए, कि इसलिए कि नतीजे में कोई हिकमत होगी। अगर वो आपके मुताबिक नहीं निकल रहा तो खुदा ने उसको रोका हुआ इसलिए है कि अगर वो निकाल दें जैसे कि आप चाह रहे हैं तो आपके लिए खराबी का अंदेशा बनेगा, बायस बनेगा। और इसका सबसे अच्छा सबक कुरान मजीद में सूरह कहफ में वाक़या मूसा और खिज़र में दिया गया है, कि जिसमें आप एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे कि ऐसा होता, और फिर पर्दा उठा के बताया गया कि देखो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्यों कश्ती में सुराख किया जा रहा है, हालांकि कितनी बुरी चीज़ है, ऐसे तो लोग डूब जाएंगे। आपको हिकमत बताई गई कि भाई अगर ये ना सुराख किया जाता तो आगे वो एक बादशाह था जो कश्तियाँ छीन रहा था और ये कश्ती भी छिन जाती। तो अगर आपको ये हिकमत ना पता होगी तो आप कहेंगे तो बड़ा जुल्म हो गया, ये तो बड़ी ज्यादती होगी। लेकिन जैसे ही अल्लाह ताला ने हिकमत बताई तो आप कहेंगे हाँ ये इसका तो वाकई एक महल है। तो वहां आपको ये खुदा पे ट्रस्ट भी करना है, भरोसा भी करना है कि अगर नतायज आपके मुताबिक नहीं निकल रहे तो यहाँ मायूसी नहीं आपको इख्तियार करनी, बल्कि नए अज़म के साथ ये सोचना है कि इसी में मेरे लिए कोई बेहतरी है। सर लेकिन फिर हम किस तरह डिफरेंशिएट करें जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो मतलब उसमें तो या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सारी कर रहे हैं अल्लाह ताला, या पैगंबरों की बातें हो रही हैं, तो फिर हम अपने आप को किस तरह? आप बड़ा आसान तरीका है कि आप कुरान का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, जब वहां देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यानी कुरान मजीद बाज़ जगहों पे स्ट्रेस देके ये कहता है, जैसे देखिए ना सहाबा कराम को वो मुखातिब करके ये कहता है कि कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, इसी तरह से हम अहले ईमान को नजात दे देते हैं। या ये कहता है कि खुदा ताला ये कहते हैं कि मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं मोमिन बंदों को की मदद करूँ। तो वहाँ अगर आप पीछे देखेंगे तो वो यहाँ आम मोमिन मुराद ही नहीं है, यहाँ चला आ रहा है कि जो पैगंबर के साथी हैं। तो थोड़ा सा गौर करने से
اور اس میں آپ کو میں کہوں گا کہ استاد زمین نصر اصلاحی کی جو تفسیر تدبر قرآن ہے، اگر آپ کو موقع ملے وہ آن لائن پوری اویلیبل بھی ہے، تو اس میں چونکہ وہ عام طور سے کانٹیکسٹ کو بہت تفصیل سے واضح کر دیتے ہیں. اگر آپ ان آیتوں کو خاص طور سے اگر آپ وہاں نکال پڑھیں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں یہ جنرلائز ہیں اور کہاں یہ اسپیسیفک ہیں. صحیح. تو سر پھر ان سٹوریز کا قرآن میں مقصد کیا ہے؟ مطلب اگر یہ جو پیغمبروں کی سٹوریز ہیں اگر یہ اس وقت کے لیے تھی تو ہمارے لیے کیا لیسن؟ وہ سٹوریز تو اس لیے بتایا گیا ہے کہ وہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آخرت میں لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے دنیا میں ان اقوام کی اکاؤنٹیبلٹی کی گئی. تو ان سٹوریز کو یا پیغمبروں کی جو سرگزشتیں ہیں ان کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قوموں کے انجام سے بے خبر نہیں ہے کہ دیکھو یہ عاد تھے، یہ سمود تھے، انہوں نے جب شرک کیا تو دنیا میں ان کو تباہ کر دیا گیا، ان کے پاس رسول بھیجے گئے. رسولوں پہ جب یہ جو آپ یوں کہہ لیجیے کہ ختم نبوت ہوئی ہے اور نبوت کا اب کوئی ظاہر نبی نہیں آئے گا، تو اب سے لے کے قیامت تک کے بارے میں یہ نہ سمجھنا کہ اگر رسول نہیں آئے گا تو حساب کتاب نہیں ہوگا. نہیں، ان لوگوں کا حساب کتاب آخرت میں ہونا ہے. اور دلیل یہ ہے کہ دیکھیے رسولوں کا حساب کتاب رسول کی قوموں کا ہوا ہے. تو ان کی جو سرگزشتیں ہیں یہ آپ کو ریمائنڈ کرتی ہیں کہ ہمارا بھی حساب کتاب اگر دنیا میں فرض کیجیے نہیں بھی ہوتا، بعضا ہو بھی جاتا ہے، تو قیامت میں تو ہو کے رہے گا. تو یہ اصل میں اکاؤنٹیبلٹی کی یاد دہانی کے لیے سنائی گئی ہیں سرگزشتیں. نہیں، میرا سر کوشچن یہ ہے جس طرح اولاد پہ حضرت یحییٰ کی اولاد نہیں تھی تو ان کی اولاد ہوگی، حضرت ابراہیم کو بھی، تو یہ ہمیں اس سے کیا لیسن ملتا ہے؟ مطلب جس میں ہیپی اینڈنگ پروفٹس کی بتا رہے ہیں یا بیمار تھے تو وہ ٹھیک ہو گئے، تو اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ آپ اس کا ایک حصہ لے رہی ہیں نا، آپ پروفٹ کی پوری سرگزشت کو لینا. یہ تو ایک حصہ ہے کہ آگ میں ڈالا گیا وہ بچ کے، یہ ایک ہے. اصل میں آپ یہ دیکھیے حضرت ابراہیم کا قصہ پورے کا پورا کیا ہے. آپ پیغمبروں کی سرگزشتوں کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ پارشل چیزیں لے لیں، نہیں، آپ پورا کمپلیٹ لیں. اس کمپلیٹ میں آپ کو نظر آئے گا کہ اصل جو چیز جس کو آپ کہتے ہیں نا ٹیپ کا مصرع ہے، جو پوری کی پوری سرگزشت کے اندر جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک بندش کی طرح ہے، وہ ایک سرشتہ ہے، وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے میں دنیا میں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر کے دکھاؤں گا تاکہ جو لوگ بعد میں آئیں ان کو پتہ چل جائے کہ اگر دنیا میں اکاؤنٹیبلٹی کچھ لوگوں کی ہو سکتی ہے تو کچھ لوگوں کی اس دنیا کے بعد میں بھی ہونی ہے. اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر دنیا میں کوئی چیز رہ نہیں سکتی. تو بنیادی طور پہ وہ سارے قصے جو ہیں وہ ان کو آپ کمپلیٹ ہول کریں گے نا، پھر آپ کو جا کے وہ اس کا ریلیشن شپ سمجھ میں آئے گا. تھینک یو سر، تھینک یو. So we still have a bunch of questions and not enough time. So for the remaining participants, please keep your questions concise. Our next question is from Muhammad Jamil. Please go ahead. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 81، اس میں وہ شروع ہوتی ہے وہ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین سے، کہ جب اللہ نے انبیاء سے رسولوں کے بارے میں عہد لیا. اب ہم جب یہ ترجمہ پڑھتے ہیں تو سارے جتنے بھی اسکالرز ہیں وہ اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں، لیکن امین اصلاحی صاحب جو ہیں وہ تدبر القرآن میں وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ جب اللہ نے بنی اسرائیل سے نبیوں کے بارے میں عہد لیا. اب یہ ترجمہ جو ہے یہ حالانکہ غامدی صاحب نے بھی یہی ترجمہ جو ہے اڈاپٹ کیا ہے اپنی البیان میں، لیکن جتنے بھی اسکالرز ہیں ایون ماڈرن اسکالر جو ہیں وہ ویسٹ کے ہوں، دوسرے بھی جس میں رشاد خلیفہ جیسے بندے بھی ہیں اور بہت سارے بندے ہیں، انہوں نے جب بھی ترجمہ کیا ہے اس کا یہی کیا ہے. تو یہ اصلاحی صاحب کا ترجمہ جو ہے وہ اس سے مطلب وہ ڈیویشن کیوں ہے ان سب مترجمے؟ حالانکہ اس میں جی میں آپ کی بات سمجھ گیا. ایک سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 ہے، اس میں یہ والی آیت جو ہے اس کی تائید بھی کرتی ہے کہ جب اے بنی آدم اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں، تو یہ دو آیات جو ہیں یہ بیسیکلی یہ بتاتی ہیں کہ رسول یعنی نبی تو آخری ہے لیکن رسول آخری نہیں ہے. یہاں سے لوگ یہ اخذ کرتے ہیں اور یہ قرآن سے یہ دلیلیں دیتے ہیں دونوں آیتوں کی. اب یہ مجھے نہیں سمجھ آئی ہے کہ یہ اصلاحی صاحب نے ترجمہ جو ہے اور غامدی صاحب نے بھی وہی ڈفرنٹ کیوں کیا ہے اس میں، کیونکہ وہ یہ اس سے مخاطب ہے اذ اخذ اللہ. جب بھی بات آتی ہے کہیں بھی قرآن میں تو مخاطب اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں غامدی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں وہ بنی اسرائیل. دیکھیں کسی بھی آیت کو یہ طے کرنے کے لیے کہ یہ یہاں پہ مخاطب کون ہے تو آپ کو سیاق و سباق دیکھنا پڑے گا نا. آل عمران کا جو وہ حصہ ہے اصل میں آپ پڑھیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَالْأَلْفَاظ سے آپ پیچھے سے پڑھیں، بات چل کے اس کی رہی ہے تو آپ پہ واضح ہو جائے گا کہ یہاں پہ مخاطب بھی ان کو یہ کیا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ نبیوں کے بارے میں. دیکھیں
میثاق النبیین جو ہے نا، یہ ترکیب ایسی ہے کہ اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، کہ نبیوں سے میثاق لیا گیا اور نبیوں کے بارے میں میثاق لیا گیا، دونوں ترجمے پاسبل ہیں. تو جن لوگوں نے وہ ترجمہ کیا ہے جو آپ نے جیسے بتایا میجورٹی نے، تو عربی کے لحاظ سے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ وہ ان سے تو کوئی اصل میثاق نہیں لیا گیا، یعنی وہ میثاق لینے والے میں خود نہیں تھے، بلکہ ان کے بارے میں اسے میثاق لیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ دیکھیے کہ جب بھی میں پیغمبر بھیجوں گا تو آپ نے ان کے بارے میں یہ اور یہ اور یہ رویے اختیار کرنے ہیں. اور اسی قرآن میں بہت سارے نظائر ہیں. تو بنیادی طور پہ اصل میں یہ جو چیز جس کو ڈٹرمن کرتی ہے کہ یہاں پہ جو اضافت ہو رہی ہے وہ، یعنی یہ جو میثاق النبیین ہے، یہ فائلی اضافت ہے یا مفعولی اضافت ہے. یعنی ایک کا ترجمہ یہ ہے کہ نبیوں سے میثاق لیا گیا، اور ایک یہ ہے کہ نبیوں کے بارے میں میثاق لیا گیا. دونوں پاسبل ہیں، لیکن پھر یہ پیچھے سے پتہ چلے گا کہ یہ بات کن سے ہو رہی ہے. اور قرآن کے اور مقامات پہ چونکہ جب یہ بات زیر بحث آتی ہے تو وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے کہ ہم نے آپ کے بارے میں، یعنی کہا گیا کہ جب ہم پیغمبر بھیجیں گے تو آپ نے ان پیغمبروں کے بارے میں یہ رویہ اختیار کرنا ہے. بلکہ ایک اور جگہ پہ یہ کہا گیا کہ تعزروہ وتوقروہ، یعنی آپ ان کی تکریم کرنی ہے. پھر ایک اور جگہ پہ کہا گیا کہ آپ نے ان کی نصرت کرنی ہے، کیونکہ یہ جب آئیں گے تو یہ انہی پیشنگوئیوں کے مصداق آئیں گے کہ جو تورات میں اس طرح سے بیان ہوئی ہیں. تو یہ مجموعی طور پہ جو قرآن مجید میں جو نظائر ہیں وہ، اور سورہ آل عمران میں جو موقع اور محل، اور یہ اس کو واضح کیا، اگر آپ اصلاحی صاحب کا پورا وہ پڑھیں گے، انہوں نے اس کا بتایا ہے کہ انہوں نے ترجمہ کیا کیوں ہے، اور انہوں نے تنقید بھی کی ہے اس پہ کہ یہ ترجمہ جو جن لوگوں نے دوسرا کیا ہے وہ کیسے یہاں پہ سیاق و سباق میں پورا نہیں بیٹھتا. تو آپ ان کا استدلال دیکھ کے اس سے بالکل واضح اپنے آپ کو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ظاہر ہے کہ کنونس نہیں ہوتے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ایک بحث کا موضوع بنایا جائے. آپ صرف ان کا استدلال دیکھیے کہ جہاں انہوں نے سیاق و سباق سے اور لفظ کی جو موزونیت ہے اور جو نظائر ہیں قرآن مجید میں اس کے بارے میں، ان کو بنیاد بنایا. یہ جو آیت نمبر 35 ہے سورہ اعراف کی، اس میں تو یہ ایسے لگتا ہے قیامت تک جو ہے بنی آدم نے آنا ہے، تو قیامت تک رسول آتے رہیں گے. پھر یہ یہاں پر جو ورڈ ہے یا بنی آدم، ہاں بنی آدم کا مطلب یہ ہے کہ جب تک رسول آئیں گے، یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت تک آتے رہیں گے. اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ جب آئیں گے، جب بھی آئیں گے، جب ختم ہو جائیں گے تو ظاہر ہے ان کو تو ختم ہونا ہے. وہاں نہیں، قرآن مجید کے کویسچن یہ ہے کہ بنی آدم تو قیامت تک رہنے ہیں. بنی آدم سے قیامت تک رہنے ہیں نا، تو لیکن یہ ہے کہ رسولوں کا سلسلہ ایک حد تک آنا ہے نا. یہ تو ہمیں قرآن مجید کی دوسری آیتوں سے پتہ چل گیا کہ ختم نبوت ہونی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آٹومیٹکلی کہا جا رہا ہے کہ جب تک رسولوں نے آنا ہے اس وقت تک آپ نے یہ کام کرنا ہے. نہیں، وہ ختم نبوت پہ تو کوئی کویسچن نہیں ہے سر. یہ ان دو آیات سے بیسیکلی جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں. اور ارشاد خلیفہ آپ کو پتہ ہے اس نے کلیم بھی یہی کیا تھا کہ وہ میسنجر آف دا کووننٹ ہے، یہ 381 کو لے کر. میں تو گزارش اس کے بعد جو ہے اس کے فالوورز جو ہیں وہ بے شمار اس کے فالوورز ہیں. میری بہت زیادہ ان کے ساتھ ڈیبیٹس بھی ہوتی ہیں. حالانکہ میں تو قرآن سے ایک میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا. میں نے قرآن میں، وہ کہتے ہیں قرآن سے بتائیں کہ آخری رسول بھی ہے کوئی. تو میں نے کہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یہ قرآن میں ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، تو وہاں ایک ہی ہے، وہاں کانوٹیشن ایک ہی ہے، ایک رسول کی ہے. اس کا مطلب ہے اس کے بعد کوئی رسول نہیں آنے. تو نبیوں کا تھا مسئلہ، وہ اللہ نے ختم النبیین کی مہر لگا دی ہے. اب وہ رسول آپ پیشن کو دیکھیں، قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے اس کے بعد ایک رسول کے آنے کی تھی. وہ بھی قرآن میں بھی ہے، بائبل میں بھی ہے، ہر جگہ پہ بھی ہے، دوسری کتب میں بھی ہے. تو یہ قسم کی کانٹرڈکشن بنا کر یہ پیش کی جاتی ہے. یہاں ہمارے الگ الگ کر لیں، میری بات سن لیں. دو چیزیں الگ الگ. ایک یہ ہے کہ آپ کا اپنا اطمینان، اور ایک یہ ہے کہ آپ نے راشد خلیفہ کے جو متوسلین ہیں ان کی ڈسکشن کرنی ہے. ان کو دو الگ حصوں میں تقسیم کر لیں. ان کو جو آپ نے ڈسکشن کرنی ہے وہ تو اس کے موضوعات یا اس کا جو ہوگا نا بنا استدلال اور ہوگی. آپ پہلے خود یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو اضافتیں ہوتی ہیں یہ فائلی بھی ہوتی ہیں اور مفعولی بھی ہوتی ہیں. اور جہاں پہ یہ مفعولی اضافتیں ہوتی ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو مفعول آگے آ رہا ہوتا ہے، صفت کی اضافت جب موصوف کی طرف ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں جب مفعول آگے آ رہا ہوتا ہے تو وہ یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ فائل اس کے بارے میں اس سے کہا جا رہا ہے کہ ایک آپ نے کوئی عمل کرنا ہے. تو پہلے آپ اپنے اندر یہ جسے کہتے ہیں نا کہ خود کنونس ہونے کی کوشش کیجیے کہ ان میں ترجمہ صحیح کون سا ہے. اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کنونس کرنا یا نہیں کرنا. دیٹ از ناٹ این ایشو. کیونکہ دیکھیں لوگ اگر کنونس ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ تو آپ نے کوشش کرنی ہے. نہیں ہوں گے تو نہ صحیح. لوگوں کو کنونس نہیں کرنا، لیکن وہ جو یہ رکھنے ڈال دیتے ہیں نا اس قسم کی آیات سے قرآن سے، وہ ہم جیسے بندے جو عربی نہیں جانتے ہیں تو وہ پھر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں نا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اس لیول پہ گفتگو کرنی ہے کسی سے تو پھر آپ کو اتنی عربی بھی جاننی چاہیے، ورنہ آپ کسی پہ بھی آخری درجے کی گفتگو نہیں کر سکیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اپنے وقت کو بہت قیمتی طریقے سے استعمال کریں. جو یہ پولیمیکل ڈیبیٹس ہوتی ہیں اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ لوگ اتنا مطمئن ہو چکے ہوتے ہیں، اپنی جگہ پہ متحجر ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ آخر میں فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں.
اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ نے اس لیول پہ گفتگو کرنی ہے تو پہلے یا تو اپنی عربی کو اس لیول پہ لے جائیے، ورنہ کم سے کم جن کی عربی اس لیول پہ ہے ان کی تفاسیر سے مدد لے کے بات کیجیے. اور اس سے بھی بہتر بات یہ ہے کہ اس سے آپ گریز کر کے اپنے اس وقت کو کسی بہتر مصرف میں استعمال کیجیے. Our next question is from Shafaya Chaudhry, and then we have another participant, and then 2 written questions after that. So, and then that will be pretty much it for the time. So, Shafaya Chaudhry, please go ahead. Yeah, Assalamu alaikum, Dr. Sab again. So, brief question on fitrah and aql. So, are these two completely separate things, or do they have any interconnection? So, I was thinking if Fitra is kind of universal set and Aql is a subset of it, but it's just speculation. So. I think you have to understand that they are two entirely separate things. Fitra is human nature, and it composes of all those things with which we are born with some innate guidance. For example, the guidance regarding what truth and evil are, the awareness of God, your intuition itself. So these are some of the, and for example, your instincts also, that they are part of the knowledge that you bring from God. I mean, you innately have them. And as far as your intellect is concerned, it uses and processes this data that you have in your intuition and through your sensory perception. So you gain data from your sensory perception and from your intuitive knowledge or your innate knowledge. And what the intellect does is it actually processes this information obtained from the senses and from its intuition, or from the intuition of a human soul, and then it produces results. So that's the faculty of processing. And as far as nature is concerned, or human nature is concerned, they don't process facts. Raw facts are present there in their ab initio form. Our next question is from Abid. Please go ahead. So, Bani Israel की एक आयत है, आयत नंबर 31. सर, इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि फला तुम खिश्यत इमलाक नहनु नरज़क़ुहुम व इय्याकुम. सर, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि जो पॉवर्टी की वजह से लोग तो मर रहे हैं सर, खुदकुशी कर रहे हैं, जिनको ज्यादा मतलब जो लोग ज्यादा गरीबी मतलब में जिंदगी बसर कर रहे हैं सर, बेटा है कि क्या अल्लाह ताला का वादा यहाँ पूरा नहीं होता, या मतलब नहीं, ये दो अलग बातें हैं. यानी अल्लाह ताला वहाँ बनी इसराइल में तो ये कह रहे हैं कि आप अपनी जिंदा औलाद को कत्ल ना करें. यानी ये कहा जा रहा है कि ये औलाद को आप ये कह रहे हैं कि भाई ये औलाद जो है ये पैदा हो गई है, अब ये बोझ बनेगी, तो ये कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो खुदा इसको फराहम करेगा. हम भी इनको रोजी देते हैं मतलब हम देने वाले हैं, देते हैं, अल्टीमेटली आजमाइश में मुब्तला करते हैं, ये तो आगे की बात है. यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि एक जिंदा बच्चा जो पैदा हो गया उसकी लाइफ लेने का हमें कोई हक नहीं है कि भाई ये गुर्बत पैदा हो जाएगी. ये गुर्बत देना या ना देना, अमीर होना या ना होना, ये खुदा के इख्तियार में है. अब वो फिलवाक़े गुर्बत दे या फिलवाक़े गुर्बत ना दे, ये उसकी मशीयत है. लेकिन इसके बावजूद हम तो ये नहीं कर सकते कि इस अंदेशे से कि गुर्बत पैदा हो जाएगी हम कत्ल कर देंगे. तो ये दो अलग बातें हैं. लेकिन सर, तो लोग गरीबी से मर रहे हैं, मतलब गरीबी की वजह से अल्लाह ताला का वादा ये है कि गरीबी से मरना ये खुदा की मशीयत है, हम तो नहीं ना मार रहे उनको. खुदा ये कहता है कि ला तख्तुलू, आप नहीं कत्ल कर सकते, आपको ये हक नहीं है, हमें हक नहीं है कि हम जान लें. खुदा को तो ये हक है कि वो किसी भी बुनियाद पे जान ले सकता है. लेकिन वो खुदा कहता है कि अगर तुम्हें ये अंदेशा है कि गुर्बत की वजह से तुम इनको कत्ल कर रहे हो, तो ये मत भूलो कि यहाँ देने वाले तुम नहीं हो, तुमको भी तो हम ही दे रहे हैं. और इसका मतलब क्या है कि तो इसको असल में सोर्स हम हैं. यहाँ ये ज़ेर बहस नहीं है कि कभी कभी हम नहीं भी देते आजमाइश के लिए, बल्कि सिर्फ ये बात है कि देने वाला जो सोर्स है वो खुदा है, यानी देता खुदा ही है. बाज़ दफ़ा अपनी आजमाइश के तहत रोक भी लेता है, तो वो आगे की बात है. लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि तुम्हें तो ये तुम जैसे ये समझते हो कि तुमने पैदा कर लिया है तो रिस्क भी तुमने देनी है. नहीं, तुमने नहीं देनी, तुमको भी हम दे रहे हैं, उसको भी हम देंगे. ये मतलब ये कि लाजमन देंगे, मतलब ये कि हम देने वाले हैं. इट इज इन आवर अथॉरिटी, इट इज इन आवर कंट्रोल. ये हमारे एम्बिट की बात है. ये है बात यहाँ जो बयान है. सर, लेकिन दूसरी बात यह है कि मतलब अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं जरा बर भी जुल्म नहीं करता. बिल्कुल ऐसे ही. तो जिस चीज को आप जुल्म कह रहे हैं वो असल में ये है ना कि दुनिया में किसी को मुसीबत आ गई, कोई हैंडीकैप पैदा हो गया, कोई बेवा हो गई, तो ये तो खुदा ने ये तो नहीं कहा ना कि जरा जुल्म नहीं करते. वो दुनिया के पहलू से नहीं कहा, वो ओवरऑल कहा है कि किसी पे ज्यादती और जुल्म नहीं होगा. अगर दुनिया में आजमाइश के पहलू से कोई इंसान पे कलैमिटी आती है तो वो कॉम्पनसेट होगी आखिरत में.
تو یہ ظلم کا ورڈ دنیا کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا, یہ استعمال ہوا کہ خداوند تعالیٰ اپنی پوری اسکیم میں جب برے کار آئے گی کوئی ظلم کسی پہ ہونے نہیں دیں گے, اور جس پہ دنیا میں زیادتی ہوئی ہے وہ کمپنسیٹڈ ہوگا. I'll take 2 written questions and then go over to the participants again if we have time. So the first question is how to improve one's perseverance skills and persistently follow what you wish to do. دیکھیے پرسیورنس یا پرسسٹنس انسان کے اندر پیدا ہونا, ایز اے پرسن اسٹوڈنٹ آف ریلیجن آئی کی ناٹ کامنٹ مچ, کیونکہ یہ اٹس لائک اے سیلف ایفرٹ. آئی مین یو جسٹ کین ناٹ, دیر از نو رول آف تھم, دیر از نو جنتر منتر فار اٹ کہ اگر آپ نے یہ کیا تو ہو جائے گا. یہ اٹس یور اون ول, آپ کو ڈٹرمنیشن شو کرنی ہے کہ میں نے یہ چیز کو اچیو کرنا ہے. تو پرسیورنس کے جو ٹپس ہیں وہ تو ظاہر ہے بہت سارے سائیکالوجسٹ آپ کو دے سکتے ہیں, وہ آپ کو مل جائیں گے, لیکن جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو اپنی مقصد کے ساتھ سنسیئرٹی اگر ہوگی, کمٹمنٹ اگر آپ ہوگی, تو یو آر باؤنڈ ٹو کریٹ دیٹ پرسیورنس ان یور سیلف. دی اونلی تھنگ از یور کمٹمنٹ ایٹ ٹائمز از لیکنگ فار دا گول دیٹ یو ہیو سیٹ فار یور سیلف, جس کی وجہ سے ایٹ ٹائمز دا گول از ٹو اسٹیپ, اور آپ نے اتنا بڑا گول طے کر لیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ اچیو ہی نہیں ہوتا, تو آپ کے اندر پرسسٹنسی ختم ہو جاتی ہے. تو یو ہیو ٹو بی ریئلسٹک ان یور گولز اینڈ یو ہیو ٹو بی ڈیٹرمنڈ. تو ریئلزم اینڈ بی ڈیٹرمنڈ ان یور اون سیلف, دیز آر دا 2 things that make a person persistent. ادر دین دیٹ آف کورس جو کام آپ نے اپنے لیے سیٹ کیا اس کو دیکھیں کہ پہلے وہ آپ کے مطابق بھی ہے, یعنی از اٹ ٹو یور لائکنگ. بعض دفعہ یو چوز سم تھنگ وچ از اگینسٹ یور لائکنگ, بعض دفعہ یو چوز سم تھنگ وچ از مچ بیونڈ یور کیپیسٹی. تو ہیومنلی ریئلسٹک ہونا آپ اسی کو کہتے ہیں کہ تھنگز دیٹ یو چوز they have to be in line with your own thinking, in line with your own aptitude, and secondly they should be achievable, they are possible. When aap ambitious ho jate hain, things are beyond you and you make plans which end up as castles in the air. Thank you so much, Dr. Salim. The next question is the translation, they're asking if the translation for the following hadith is correct. So Jabir said that Allah's Messenger ﷺ cursed the acceptor of interest and its payer and the one who records it and the 2 witnesses, and he said that they're all equal. So they're asking, so what exactly is the question? They're just asking if the translation of the hadith is correct. So the translation is that the person who actually charges interest and a person who facilitates the person in charging interest, that is what we call akilu riba or mukilu riba. It's not the person who pays interest. That's the wrong translation. So the translation, the second part is correct. The first part is that the person who pays interest and a person who charges interest, and those who facilitate a person in charging that interest. For example, people who write down or who bear witness. So they are being referred to here. So it's not people who pay interest who are being referred to here. It's basically people who are facilitating the charger of interest to earn interest, which are being discussed here. Thank you so much, Dr. Salim, for the clarification. Our next question is from Imran K. Ahmed. Please go ahead. Assalamu alaikum, Dr. Saab. My question is 2-part, jaisa aap mujhe answer karna hai. Ek hai, what is the significance in your view of this 6 roze of Shaban? Because the way it's presented is, it's nafil, but it comes across after Ramzan as so compulsive, you don't really feel guilty more than agar aap nafil namaz na padhe. So I'm trying to understand that. Or secondly, agar aapke paas time ho ke Quran mein it says, I don't know the specific reference, but ek jagah kehta hai ki koi calamity Allah ki hukum ke bagair ya manzoor ke bagair nahi aati. But it also says कि अगर इंसान पे कोई कुछ बुरा हो तो उसका खुद एक्शन की वजह से होता है. तो I don't know how to reconcile those 2 things, क्योंकि there's azmaish and then there's Allah's will. आपका जो दूसरा क्वेश्चन है मैं उसको पहले आंसर कर देता हूँ. देखिए, जहाँ पे कहा गया है कि जो कैलेमिटी है वो आपकी वजह से आती है, मा असाबा में मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, यही कहा गया फबि नफ्सिक, यानी बिकॉज ऑफ योर एक्शंस. वहाँ मुराद वहाँ पे वो लोग हैं जो पैगंबर के अपने फॉलोअर्स हैं, और इस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में कुरैश हैं जो बनी इस्माइल हैं वो मुराद हैं. उनसे कहा जा रहा है कि आप पर जो आजमाइश आती है वो आपकी अपनी लाई हुई है, यानी जो आप बुरा करते हैं क्योंकि आपका नतीजा दुनिया में निकालना है, आपको दुनिया ही में सज़ा मिलनी है, लिहाजा आप जो गलत करेंगे तो दुनिया में उस पर फ़ौरन उसको आपकी सज़ा मिल जाएगी. ये उनके लिए ख़ास है. ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले किसी सवाल के जवाब में ये बताया था कि यू हैव टू मेक दिस डिस्टिंक्शन दैट नॉट एवरीवेयर एवरीवन इज एड्रेस्ड. There is this distinction that you have to make, that they are followers of the prophets of God, जिनके कुछ खास पैमाने हैं, they have some special benchmarks, यानी उनको दुनिया में सक्सेस मिलनी है,
ان کو دنیا میں فیلئر جو ہے اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو لازماً ملنا ہے, لیکن باقی لوگوں کے ساتھ ضروری نہیں ہے ایسا ہو جو نان پروفیٹک ایڈریسیز ہیں جیسے ہم لوگ ہیں, تو ان کا نتیجہ دنیا میں نکلنا ہے. تو ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جو بھی کلیمٹی تم پر آتی ہے یہ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے, تو اٹس ناٹ اے جنرل رول. تو اس وجہ سے یہ دو الگ باتیں ہیں. I'm sorry, I forgot your first question. Shaban, the significance of 6 Shaban. شعبان کے جو روزے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے رکھتے تھے. یہ 6 نفلی روزے ہیں, بس یہ نفلی روزے ہی ہیں اور ان کا بڑا اجر ہے. رکھ سکتے ہیں تو آپ رکھیں, اگر آپ کنزیکٹیولی رکھیں گے تو زیادہ اجر ہے, اسٹیگر کریں گے تو تب بھی اجر تو ہے. لیکن یہ بات کہ کوئی یہ فرض میں ہیں شامل ہیں ایسا تو بالکل نہیں ہے. صرف یہ بتایا گیا کہ ان کی بڑی حیثیت ہے اور they earn a lot of reward and that is all. Thank you very much. The next question is from Amira. Please go ahead. Dr. Saab, this is it was my son Mustafa who has been asking this question, and we sent you a translation for the related to interest. So he's trying to explain that the translation of the Arabic, there is a payee in that. So that's exactly what I was trying to clarify. The Arabic word which has been translated as payee or the person who pays, that's an erroneous translation. Okay. That's what I was trying to explain. And here the word akil is the person who consumes interest, and mukil is the person who facilitates the person who charges interest in charging interest. For example, people who write the deed, or for example, people who are witnesses to the deed. So these agents of people who charge interest, they used to be sent to the whole society, and the purpose would be to catch people. So they would give bait to people that, well, we are going to give you a loan, or you can use the loan that we give you, and it would be on such and such a cost. So basically all the charges of interest, they would have these agents that would help them in actually acquiring people, come to them so that they could give that interest or give the loan on interest. So basically it is these people who are called as mukilu riba, which means people who facilitate the charger in charging interest. So there is no payer in this. There's no payer involved. Yeah, absolutely no. Okay, thank you. That answers our question. Thank you very much. Just got a written question, Dr. Salim. They asked, I think other than being a dua, Surah Al-Fatiha serves as the title of the Quran. Can we say that because of the placing of the Surah Al-Fatiha at the beginning of the Quran and its role as the benchmark for the rest of the Quran, we can dismiss any possibility of using any part of Quran as dam, wazifa, or any purpose other than guidance? Well, I think this is something which you come across when you study the surah itself. It is basically a dua. It's basically a foreword to the Quran. It's like an opening to the Quran, and an opening to the Quran. And if you're able to read the Quran, you'll find out that the very last verse of Surah Fatiha, which tells us Ihdina Sirat al-Mustaqim, God guide us to the right path. It is as if the rest of the Quran is an answer to this prayer of guidance, in which the Quran has been revealed as a result of that prayer of dua of guidance, that God was asked for guidance, and therefore from Surah Baqarah onwards, right up to the end, God started to reveal that very guidance. So I take it very much as a dua and an answer to the dua as the Quran itself. Thank you so much, Dr. Salim. That was it for all the questions today. Okay, inshallah, we'll see each other next Saturday, and until then, it is Khuda.